بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے اس وقت کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے ان دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت حضور انور کے دربار کا عالم کیا ہو. میں اپنے تمام پولیس کو جرم پولیس کو خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آج یہاں آمد کی غرض و غایت علم ہوگا کہ آج بار کونسل نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ میں آپ کو لینڈ لاز کے بارے میں بریفنگ دوں. مجھے خوشی ہے کہ میں جو پہلی بار کونسل تھی اسلام آباد بار کونسل اس کا ممبر تھا. 2 دفعہ وائس چیئرمین رہا ہوں, 2 دفعہ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی رہا ہوں لیگل ایجوکیشن کمیٹی کا. اور یہ جو سلسلہ ہے درس و تدریس کا یہ ہم نے اس وقت شروع کیا تھا اور اللہ کے فضل سے ابھی تک جاری ہے. ہم اس وقت جو یہ لا گرینٹ وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو ٹیسٹ ہم خود ہی لیتے تھے جو نیو انٹریٹس ہوتے تھے ان سے. تو انٹرویو کے علاوہ ہم نے پھر یہ جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا تھا اس میں 20 نمبر ہم نے رکھے تھے. جو آدمی جو کینڈیڈیٹ لیکچر صرف سنتا تھا جو کسی خاص ٹاپک پہ کسی ہمارے کسی اسکالر سے کسی وکیل سے کسی جج سے 20 نمبر اس کے دے دیتے تھے اور باقی 18 نمبر میں مارکنگ کرتے تھے اس کے پیپر کی. تو وہ ماشاءاللہ بڑا پروڈکٹیو رہا ہمارے لیے. تو مجھے امید ہے میں کوئی اتنا علم فاضل تو نہیں ہوں اور نہ ہی 1 گھنٹہ 1.5 ہے میرے پاس. اس میں لینڈ لا جو ہیں ان کو میں کسی سمندر سوزر میں سمو سکتا ہوں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں, علم تو خیر میرے پاس نہیں ہے, لیکن اپنے تجربے کی روشنی میں اب تک جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ آپ کو منتقل کرنے کی کوشش کروں تاکہ وہ آئندہ پریکٹس میں آپ کو ممید و معاون ثابت ہو. لینڈ لا جو ہے یہ سب سے آپ پڑھا لا کلچر پڑھ گیا ہے. ہمارے زمانے میں سب سے جو خشک سبجیکٹ ہوتا تھا وہ لینڈ لا ہی تھا. تو اس میں کوئی زیادہ اسٹوڈنٹس دلچسپی نہیں لیتے تھے. لیکن جب ہم پریکٹیکل فیلڈ میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ جو لوگ
سول سائٹ پہ پریکٹس کرتے ہیں ان کو سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ لینڈ لاز ہے ان کے لیے. جب تک لینڈ لاز کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو سول پریکٹس آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے، ہمارا معاشرہ ہے، اس میں زیادہ تر جو لٹیگیشن ہے وہ دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہوتی ہے. زمینیں لوگوں کے وہ ہولڈنگ کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن لٹیگیشن جو ہے وہ لینڈ کی ہوتی ہے، اور اس میں لینڈ لاز جو ہے وہ بڑا رول پلے کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا کہ غالب کا جو کلام ہے نا، اس کی طرح لینڈ لاز بھی ہے، کہ اس نے کہا تھا کہ کلام غالب مرحوم پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں تسلسل موجمانی کا خدا جانے کہاں تک ہے. یہاں بھی یہی ہے کہ لینڈ لاز کو آپ جتنا خریدتے جائیں گے نا، یہ اتنی اس میں گہرائی ہے، ڈیپتھ ہے کہ آپ اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں بھی جہاں تک پہنچ سکا ہوں وہ اس حد تک میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس بارے میں آگاہی دینے کی کوشش کروں. تو جب سے کائنات وجود میں آئی ہے، اللہ میاں نے اور جو انسان کے لیے نعمتیں یہاں بھیجی ہیں، اس میں زمین جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے. اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے، مرنے کے بعد اسی میں جاتا ہے، ساری زندگی اسی کو اسی میں سے کھاتا ہے، اسی میں سے سارے اسی کے اوپر رہتا ہے. تو اس میں اتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ اس کا جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے. تو یہ زمین جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کے بعد اس کا مالک بنا دیا ہے. انسان کو یہ اشتراکیت کی طرح نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ مالک نہ ہو، بلکہ اس کے بالکل برعکس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جن کے لیے یہ اس نے زمین تخلیق کی ہے، زمین کی باقی کائنات تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس لیے کتنی مخلوقات ہوں گی، وہاں کیا ہوگا. میں زمین کی بات کر رہا ہوں. یہ انسان کے لیے پیدا کی ہے، تو انسان کو ہی مالک بنا رہا. ہر انڈیویجول جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی ملکیت ہو اس روئے پورا پہ، اس کی لینڈ ہولڈنگ ہو، ملکیت ہو، جس میں وہ جس کو اپنی مرضی سے وہ تصرف میں لا سکے اور اس کو اس سے فوائد حاصل کر سکے. مختلف ادوار میں مختلف علاقوں میں زمین کی یا لینڈ کی مینجمنٹ کے لیے مختلف طریقے اڈاپٹ کیے گئے، قانون وضع کیے گئے. اور ہمارے ملک میں بھی انگریزوں کی آمد، بر صغیر میں انگریزوں کی آمد سے پہلے جو یہاں گورنمنٹ تھی، انہوں نے بھی کچھ قواعد ضوابط بنائے ہوئے تھے، جن میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ شیر شاہ سوری کا. شیر شاہ سوری جس نے گرینڈ ٹرنک جی ٹی روڈ بنائی تھی پشاور سے بمبئی تک، اسی نے لینڈ ریفارم بھی یہاں پہ کی تھی. لیکن اس کے بعد یہ جو لینڈ ریفارم کی جاتی ہے، جو گورنمنٹ تھی، ان کا بیسک مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اس زمین پہ رہتے ہیں، جن کے قبضے میں ہے، جن کو مالک گورنمنٹ نے بنایا ہے، وہ اس کے بدلے میں کوئی ریٹرن کرے گورنمنٹ کو. ریونیو جنریشن کے لیے انہوں نے وہ لاز بنائے کہ اس سے ریونیو جنریٹ ہو. اس لیے انہوں نے لوگوں کو ملکیت دی، اور اس کی ریٹرن میں جو ریونیو جنریٹ ہوتا تھا، ریونیو ملتا تھا گورنمنٹ، اس سے گورنمنٹ چلتی تھی. وہ چونکہ
اپنے لوگ تھے جو ہمارے اپنے حکمران تھے، اس لیے ان کا طریقہ کار تھوڑا مختلف تھا. جب انگریز اس ملک میں آئے، ان کے پاس شاید تعلیم بھی زیادہ تھی اور ان کی سوچ تھوڑی مختلف تھی، اور سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ ہم محکوم تھے اور وہ حاکم تھے. انہوں نے اس بات کو بھی مد نظر رکھا یہاں پہ لیجسلیشن کرتے ہوئے، لیکن جو میجر لاز تھے وہ انہوں نے سابقہ جو تھی ان کے دور سے پہلے پہ ہی ان کو کنٹینیو کیا. تو اس میں مختلف قوانین اور ایکٹس بنے. آپ دیکھتے ہوں گے، آپ نے آپ پڑھی ہے، سوائے چند ایک کے جو بھی آپ کتاب اٹھاتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے 1866، 1868، 1908، 1907، یہ ساری جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے یہ ساری پرانی لیجسلیشن ہے. اس میں امینڈمنٹس اب تک ہو رہی ہیں ضرورت کے مطابق، لیکن بیسک لیجسلیشن جو ہے وہی ہے جو انگریزوں کے دور میں تھی، اور برے لاز نہیں ہیں. میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ بنا کے دیے. اور وہ جو لیجسلیشن کی گئی اس میں سینکڑوں برس کی جو پیچھے اس کی ہسٹری تھی وہ اس کے مد نظر یہ لیجسلیشن کی گئی. وہ ہماری طرح نہیں ہوا کہ رات کو خیال آیا کہ صبح کسی کو جیل میں ڈالنا ہے تو اس کے لیے لیجسلیشن کا صبح ایکٹ پاس ہو گیا، اگلے دن پریزیڈنٹ کے سائن ہو گئے، وہ ایکٹ آف دی پارلیمنٹ. اس طرح نہیں ہے. وہ اس کی بڑی سوچ، بڑے ان کے تھنکرس تھے، لائرس تھے، بڑی سوچ جا کے بعد انہوں نے لیجسلیشن کی ہے. اور اسی وجہ سے آج تک ہم ان لاز میں امینڈ کرنے کی اہلیت میں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ ان لاز کو جو ہے امینڈ کر دیں. کہیں غلطی نظر نہیں آتی. ایک سی پی سی میں امینڈمنٹ کی کوشش کی گئی. آپ جن لوگوں نے مجھے نہیں پتا کتنے لوگ جو ہے وہ کورس میں آپ پریکٹس کرتے رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دور میں جو ہمارے ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب تھے لا منسٹر، انہوں نے کاوش کی تھی کہ اس کو امینڈ کر دیا جائے، لیکن ان کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے کراچی کے کچھ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کراچی میں ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے پنجاب میں کے پی کے میں اور اسلام آباد میں لیجسلیشن کر دی. کراچی میں وہ نہیں کر سکے، سندھ میں نہیں کر سکے. یہاں انہوں نے جو سب سے ہمارا بیسک لا ہے سول سائٹ میں، سول پروسیجر کوڈ، اس کو امینڈ کر دیا اور اس کا بیسک اسٹرکچر تبدیل کر دیا. اس پہ سب سے پہلے کے پی کے والوں نے آواز اٹھائی، انہوں نے بڑی اسٹرگل کی، انہوں نے سفر کیا، ہڑتالیں کی سب، تو وہ کامیاب ہو گئے. وہ امینڈمنٹ واپس کرے. پھر پنجاب والوں نے کیا، لیکن ہمارے یہاں ہم بھی پچھلے 5-6 سال رہے ادھر بال کونسل میں، تو بڑی کوشش، بڑی میٹنگ ہوئی، لیکن وہ لا منسٹر جو تھے وہ کون کا یوں نہیں نکلنے دے رہے تھے. وہ کہتے کہ یہ اس سے بڑی اچھی لیجسلیشن ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب جو لا منسٹر آئے ہیں یہ چونکہ ہماری طرح یہاں سے پریکٹس کر کے اوپر گئے ہیں، تو ان کو یہ ساری ڈیفیکلٹیز کا پتہ تھا، اور انہوں نے ہمارے مطالبے کو مانتے ہوئے وہ سی پی سی کی لیجسلیشن جو تھی، امینڈمنٹ تھی، وہ واپس کر دی. اور اب سی پی سی سول پروسیجر کوڈ وہی ہے جو پرانا دور سے چلا آ رہا تھا، اور اس میں کوئی امینڈمنٹ کی ایسا ضرورت نہیں تھی. بات صرف کام کرنے کی ہے. جو جوڈیشل افسران ہیں، جو لیٹیگنٹس ہیں، لائرز ہیں، جب تک یہ سارے یہ تہیہ نہیں کریں گے کہ ہم لوگوں کو انصاف فراہم کریں گے، سستا انصاف فراہم کریں گے، اس وقت تک قانون میں امینڈمنٹ کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس میں بیسک جو
میں ایڈمٹ کرتا ہوں میں اس پروفیشن میں ہوں، لیکن پریکٹیکلی جو میں نے دیکھا ہے اس میں ہم بھی قصوروار ہیں، تاریخوں پہ تاریخیں دیتے ہیں بلا وجہ۔ لیٹیگنٹس جو ہے شروع میں جب کیس ان کا ہوتا ہے 2-4 تاریخوں پہ وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، اس کے بعد گھر سے فون کر دیتے ہیں کہ وکیل صاحب مجھے آج کی مجبوری ہے میری تاریخ لے لیں۔ جج صاحب میں شروع میں بڑی ان کو ہوتی ہے کہ یہ اس کو جلدی ختم کرنا ہے، یہ کریں بحث کریں وہ کریں، اسٹے اپلیکیشن میں بحث ہو گئے، ایشوز فریم ہو گئے، اس کے بعد وہ بھی سست ہو جاتے ہیں، پھر 8 یا 10 سال کیس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ جب تک ہم سارے مل کے فیصلے تک مجموعی یہ تہیہ نہیں کر لیں گے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور لوگوں کو انصاف دلانا ہے، اس وقت تک یہ امینڈمنٹس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میں سی پی سی کی بات کر رہا تھا کہ اس سی پی سی کی جو امینڈمنٹ تھی اس لیے ان لوگوں کو فائدہ، وہی سی پی سی جو پرانی ہے آپ اسی کے تحت چلیں، آپ وقت پہ جواب دعویٰ دے دیں، تاریخیں نہ لیں، آپ اسٹے اپلیکیشن پہ بحث کر دیں، آپ ایشوز فریم ہونے کے بعد ایویڈنس کرا دیں اپنی کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم اس میں بلا وجہ اس کو تاخیر کا شکار کرتے ہیں۔ اس طرح لینڈ لا جو ہے جب قانون بنتا ہے، قانون بنانے کا یہ بھی ضرورت کے تحت قانون بنایا جاتا ہے۔ جب انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو پھر اس پہ وہ تھنک اوور کرتا ہے کہ اب کیا کیے اس مسئلے کا کیسے حل نکالا جائے۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو لیجسلیشن کی یا لا کی بیسک جو کنسیپٹ ہے وہ بتا رہا ہوں، پھر ہم لینڈ ریونیو ایکٹ اور دوسرے ایکٹ کی طرف آئیں گے۔ تو اس میں جب انسان مل کے بیٹھ کے غور کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، جیسا گھر میں بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہو، کوئی مکان بنانا ہو کوئی ہو تو اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اور یہ کرنا ہے وہ کرنا، اور کوئی مسئلہ پیش آ جائے بچوں کی تعلیم کا، ہر مسئلے پہ آپ غور و فکر کر اس کا حل نکالتے ہیں۔ اسی طرح آپ زمینوں کو جو نظم و ضبط چلانے کے لیے جب ضرورت محسوس ہوئی اس میں پھر اس طرح کیا جاتا ہے کہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے سب جگہ سے، کہ اس کو ڈیٹا کلیکشن میں زمینوں کے بارے میں جتنی معلومات ہیں وہ حاصل کی جاتی ہیں، وہ کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں مفروضہ یا ہائپوتھیسس، ایک ہائپوتھیسس قائم کیا جاتا ہے۔ اس ہائپوتھیسس پہ پھر جو تھنکرز ہیں وہ بیٹھ کے غور کرتے ہیں، لیجسلیٹر غور کرتے ہیں، پھر اس ہائپوتھیسس کے بعد ایک تھیوری جنم لیتی ہے، تھیوری ہمارے وجود میں آتی ہے، اور تھیوری کے بعد پھر فائنل اسٹیج جو ہے وہ لا ہوتا ہے۔ یہ بیسک ہوتا ہے لیجسلیشن کا یا لا جو ہے اس کو پروموگیٹ کرنے کا۔ لینڈ لا جو ہے اس میں بیسک جیسا میں نے آپ کو کنسیپٹ بتایا ہے کہ بیسک کنسیپٹ لینڈ لا کا ریوینیو کلیکشن تھا۔ جتنا بھی اس کا لیجسلیشن ہے، جتنے بھی اس کے لوگ کام کرتے ہیں، جو بھی اس کے بارے میں غور و خوض کرتے ہیں، وہ بیسک کنسیپٹ گورنمنٹ کے لیے کس طرح ریونیو جنریٹ کیا جائے۔ تو اس میں جو ایک سلسلہ شیر شاہ سوری سے یا اس کے بعد سے چلا آ رہا تھا حکمرانوں اور رعایا کے درمیان، اس کو انگریزوں نے اس وقت کے جو قابضین یا مالکان تھے جن کو زمینیں دی گئی تھیں ان سے مل کے ایک ایگریمنٹ کیا، ایک سیٹلمنٹ کی، جس کا بہت امپورٹنٹ جس کا رول ہے سیٹلمنٹ، یا ہماری زبان میں اردو میں کہتے ہیں بندوبست۔ انہوں نے بندوبست کیا جس کو آج ہم کہتے ہیں 50 سالہ بندوبست کریے۔ وہ بندوبست بیسیکلی انگریز حکمرانوں اور لینڈ اونر جو تھے، لینڈ آکوپینٹ جو تھے،
ان کے درمیان ایک معاہدہ تھا، ایک بندوبست تھا. اس بندوبست کو قانون کی شکل دی گئی، اس کو تحریری شکل میں لایا گیا کہ اس کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے. اس کے لیے سب سے پہلا جو ڈاکومنٹ تیار ہوا اسے کہتے ہیں بندوبست، سیٹلمنٹ. وہ سیٹلمنٹ جو ہے انہوں نے پہلی دفعہ جو کہ 1860 میں ہوئی، اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہوا وہ 1905-6 میں. اس کے لیے یہی اس وقت طے ہوا تھا کہ ہر 50 سال کے بعد بندوبست، 50 سالہ بندوبست اس کو کہتے ہیں، 50 ایئر سیٹلمنٹ. بیسیکلی وہ مالکان اور جو حکومت ہے، جو بھی اس وقت کی حکومت ہے، اس کے درمیان یہ بندوبست ہوتا ہے کہ کس طرح آئندہ ریونیو، کس ریٹ پہ ریونیو ہوگا، کون سی اراضی پہ کتنا ریونیو ہوگا، اس کے جو ٹیننٹس ہوں گے ان کی کیا پوزیشن ہوگی، اس کی پاشی کے لیے کیا سسٹم ہوگا. یہ ساری باتیں یہ سیٹلمنٹ بندوبست سے ہی آگے جو ہے وہ جنریٹ ہوتے ہیں. سارے جتنے لاز ہیں وہ اس بندوبست میں ان کا اظہار ہوتا ہے. اس میں جو بندوبست میں سب سے بیسک ڈاکومنٹ تیار کیا، آپ نے سنا ہوگا یہ فائلوں میں لکھے ہوئے جمع بندی، یا اور میں ہوتا ہے رجسٹر اقداران زمین، اس پہ لکھا ہوتا ہے. تو یہ جو جمع بندی یا رجسٹر اقداران زمین ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو بندوبستی ہوتا ہے، جو پہلا بندوبست ہوا تھا اس میں تیار ہوا تھا، اور وہ اگلے بندوبست تک، جب نیکسٹ بندوبست ہو اس وقت تک وہ اس کے بیسکس جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے، وہ اسی طرح رہے گا. اس کو کہتے ہیں مثل عقیت، مثل عقیت کہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رجسٹر اقداران زمین کے جو پرت ہیں، جو اس کے کاغذات ہیں، اب یہاں وہ نہیں ہے بندوبست ورنہ میں آپ کو لکھا تھا یہاں پہ میرے پاس، میں وہ پروفارم میں لایا ہوں جو یہ سارے یہاں سے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن یہ کہ کنسیپٹ آپ کا تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا اس سے. اس قسم کا فارمہ ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ دیا ہوا ہے جو بندی موضوع فلاں تحصیل و جرگام، اوپر لکھا ہوا مثل عقیت. یہ پہلا ڈاکومنٹ ہے جو مثل عقیت. اس میں اب کیا کیا ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ایک کالم بنا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کھیوٹ نمبر. کھیوٹ جو ہے یہ کسی بھی جمع بندی میں اس کے مالکان کو ظاہر کرتا ہے، مالکان کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے کھیوٹ نمبر. اس کے بعد دوسرا کالم آتا ہے خطونی. خطونی جو ہوتی ہے وہ اس زمین پہ جو کاشتکار ہوتے ہیں، وہ خود ہوں یا کوئی اور ہو، کاشتکار کے وہ نمبر ہوتے ہیں. یہ کھیوٹ اور خطونی جو ہے یہ اس 50 سال کے دوران یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ زمینیں بکتی ہیں، ایکوائر ہوتی ہیں، کچھ ہوتا ہے، تو یہ نمبر جو ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ مستقل نہیں ہوتے، یہ ان میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے. اور اس کے بعد جو کالم آتا ہے وہ مالک کا نام لکھا ہوتا ہے، جو بھی اس زمین کا مالک ہوگا اس کا نام لکھا ہوگا. یہ کالم نمبر 3 ہے.
فرسٹ کالم میں بھی تو اونرز ہی ہیں نا جی پہلا وہ نمبر ظاہر کرتا ہے مالکان کے نمبر. خطونی جو ہے وہ مالکان کے نمبر ظاہر کرتا ہے کی ورڈ مالکان کے نمبر ہے. خطونی جو ہے کاشتکار جو ہوتے ہیں ان کے نمبر ظاہر کرتا ہے. یہ تبدیل دونوں اس لیے ہوتے رہتے ہیں کہ مالکان اور کاشتکاران جو ہیں جو اکوپینٹس ہیں ان کی تعداد تبدیل ہوتی رہتی ہے. کبھی ایک بندہ فوت ہو گیا اس کے جو ورثاء ہے لیگلرز وہ ٹیننٹ اس میں ہو جائیں گے یا اکوپینٹ ہو جائیں گے, ایک ہی بجائے 10 ہو جائیں گے, اس لیے وہ نمبر تبدیل ہو جائے گا. اس طرح اگر آپ اس میں کم بھی ہو سکتے ہیں نمبر. یہ کیورڈ نمبر خطونی نمبر تعداد کو ظاہر کرتے ہیں. جو مالکان کے نام ہے یہ تیسرے کالم میں آتے ہیں. تیسرا کالم یہ اگر آپ چاہیں گے تو میں مجھے لے کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں. کس کا اکوپینٹ کا نام میں نہیں بتا رہا. ڈاکومنٹ کے کہتے ہیں مثل حقیقت. مثل دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے مثل حقیقت اور ایک ہوتی ہے مثل میادی. میں وہ آپ کو اس طرف آ رہا ہوں, ان دونوں میں فرق بتاؤں گا. یہ سب سے امپارٹنٹ جو ڈاکومنٹ ہے نا آپ کو پریکٹس کے دوران, یہ جو ڈاکومنٹس میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں یہ ہر دیوانی کیس میں جو زمین کے اندر کا اس کو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اور یہ جب آپ ان کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو کیس کو ہینڈل کرنے میں انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگی. تو یہ مثل عقیت ہے. مثل عقیت کے بارے میں شاید آپ لیڈی نے آپ سنا نہیں. مثل عقیت وہ ڈاکومنٹ ہے جو اس وقت جس وقت یہ ڈاکومنٹ بنایا گیا اس سے پہلے جو حکومت اور وہاں جتنے مالکان تھے جو اونرز تھے, لینڈ اونرز یا لینڈ لارڈ, دو قسم ہوتے ہیں, لینڈ اونر اور لینڈ لارڈ. ضروری نہیں کہ جو لینڈ لارڈ ہے وہی لینڈ اونر بھی ہو. لینڈ یہ آپ کو اس میں رینٹ ریسٹرکشن آر ڈی میں ملے گا جو کرایہ داری کا قانون میں بھی لینڈ لارڈ یہ اس طرح بھی ہم آئیں گے. لیکن فی الحال لینڈ اونر یا وہاں جو آکوپینٹ ان کے اور گورنمنٹ کے درمیان ایک سیٹلمنٹ ہوتی ہے. اس کو 50 سالہ سیٹلمنٹ کہتے ہیں. یہ بندوبست ان کے درمیان, آسان لفظوں میں ان کے درمیان آپس میں یہ بندوبست ہوتا ہے. یہ بندوبست کرتے ہیں کہ 50 سال تک ہم نے اس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے, کیونکہ اس سلسلے میں یہ بیسک ڈاکومنٹ بنایا جاتا ہے. اس میں طے ہوتا ہے کہ مالکان کون ہے, قابضین کون ہے, اس میں موڈ آف ایریگیشن کیا ہے, ذرائع پاشی کیا ہے, اس میں مالیہ یا ریونیو کتنا دیا جا رہا ہے, کون دے رہا ہے, کتنا دے رہا ہے, کسی کی ذمہ بقایا ہے. یہ ساری چیزیں ان ڈاکومنٹس میں لکھی ہوتی ہیں. جس کا قبضہ ہے وہی جو حکومت ہے وہی مالک ہے, یا مالک کوئی اور ہے, قابض کوئی اور ہے. اگر قابض کوئی اور ہے تو پھر اس کے بارے میں ہوگا کہ کس حیثیت میں قابض ہے, وہ ٹیننٹ ہے, ناجائز قابض ہے, جو بھی اس طرح کی. یہ میں نے بتایا تیسرا کالم جو ہے وہ اس کا اونر کا. آگے اس وقت آپ کو اس میں ڈیٹیل میں جانے کے لیے مختصر آپ کو بتا دوں کہ جو کوئی دے یا موضع ہوتا ہے ریونیو اسٹیٹ, اس میں جو مالکان ہوتے ہیں نا اس کی مختلف قومیں بھی ہوتی ہیں. تو ان میں مختلف پتیاں, ایک قوم ایک برادری کے اندر بھی مختلف قبیلے ہوتے ہیں, ان کی پتیاں ہوتی ہیں. ان کا جو بڑا ہوتا ہے نامدار نام ہے, یہ پتی نامدار ہے جی, یہ پتہ پتی کلی ہے, یہ فلاں ہے فلاں, وہ اس طرح ہوتے ہیں. تو وہ اس میں پتی کا نام لکھا ہوتا ہے کہ پتی یا طرف ہو. یہ پتی اور طرف میں اس طرف آپ جاؤں گا آپ کنفیوز ہوں گے, یہ بعد میں یہ لیکن کالم جو ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے. نیکسٹ کالم 4. اب کالم 5 جو ہے ہاں تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہوگی. کالم میں 3 میں مالک لکھا تھا نا, وہاں ایک ٹرم ہے اعلیٰ مالک.
وہاں اعلیٰ مالک کا نام اگر کوئی ہو تو لکھا ہوتا ہے. وہ جو اصل مالک ہے اس کا نام یہ کالم نمبر 6 میں آئے گا. کالم نمبر 3 میں اعلیٰ مالک میں آپ ڈیفرینشیٹ کر مالک جو لینڈ ہوتی ہے وہ اس کے مالکان اس میں جو دے ہوتا ہے اس میں ایک ملکیتی لینڈ ہوتی ہے، ایک شاملاتی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے بعض دیہات میں شاملاتی لینڈ نہ ہو لیکن تقریباً 90% 95% دیہات میں شاملات بھی ہوتی ہے. وہ شاملات جو ہوتی ہے جتنے اس کے اعلیٰ مالکان جسے یہ جو میں نے کہا کہ اعلیٰ مالک جتنے اعلیٰ مالکان ہوں گے وہ ان کی ہوگی، وہ ان کی جوائنٹ ہوگی، وہ تقسیمی ہوتی جوائنٹلی اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو وہ ان کو کہتے ہیں اعلیٰ مالک. دوسرے مالک وہ ہوتے ہیں جن کے شاملات میں کوئی حصہ نہیں ہوتی، شاملات وہ یوز نہیں کرتے، وہ صرف ملکیتی جو لینڈ ہوتی ہے اونرشپ رائٹس ان کے ہوتے ہیں اور نمبروں میں، لیکن شاملاتی جو نمبر ہوتے ہیں شاملاتی جو اس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ کو کتنے بجے کا ٹائم دیا گیا تھا؟ آپ کو کتنے بجے کا ٹائم دیا گیا؟ پشاور سے تو 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے، لیکن آپ ہی کا ارادہ ہوگا. دیکھیے آپ اس وقت آپ کی سیریس یہ حال ہے تو آپ آئندہ زندگی میں بیٹھے. اس پروفیشن میں سب سے زیادہ جس طرح ریگولیرٹی، پنکچویلٹی اور ہارڈ ورک، جس میں یہ تینوں خاصیتیں ڈیولپ ہو گئی اس کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ آنیسٹ ہوں، پنکچوئل ہوں اور محنت کریں، ہارڈ ورک کریں. کمپٹیشن کے فیلڈ ہے تو کہیں گے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. وکیل بندہ لوگ سمجھتے ڈگری لے کے بعد آگے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے قربانی آپ کو ٹائم کی قربانی دینی پڑے گی، آپ کو فیملی کی قربانی دینی پڑے گی، آپ کی بہت سی چیزیں کی قربانی. تب آپ اگر آپ ٹرو پروفیشنل بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سی چیزیں ترک کرنی پڑیں گی، عادات اپنی ترک کرنی پڑیں گی، تبدیل کرنی پڑے گی. تب آپ ورنہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ پارٹ ٹائم میں کروں گا، پارٹ ٹائم یہ بالکل نہیں ہے. یہ فل ٹائم ہے. رات بھی آپ کی اپنی نہیں ہے، دن بھی آپ کا اپنا نہیں ہے. اور آپ کے بچے جو ہے وہ ترستے رہتے ہیں کہ کسی دن والد صاحب ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. آپ کی بیوی جو ہے وہ بیچاری بیٹھی. یہ ساری چیزیں مینیج کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہتا ان کو چھوڑ دیں، لیکن مینیج کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ساری قربانیاں آپ کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ اس کی یہ مجبوری ہے اور یہ اس کو اکوموڈیٹ کرنا. تو میں اس لیے آپ کس لیے آئے؟ سر لیٹ ہو گیا سر. نہیں لیٹ تو ہو گیا، آئے کس لیے؟ کس کون سا لیٹ جو گزر چکا ہے وہ سننے کے لیے آیا ہے. دیکھیے اتنا نان سیریس نہ ہو. لیٹ ہو گیا سر. آپ سیریس رہے. جب تک سیریس نہیں ہوں گے اس پروفیشن میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ ماشاء اللہ ایج آپ کی ایسی ہے، انرجی بھی آپ کی، زیادہ لوگوں کے پاس وسائل بھی ہیں، گھر کی بھی مجبوریاں نہیں، زیادہ لوگوں کو گھر کی مجبوریاں چند شاید ہوں گی نہیں. تو آپ کو پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا. آپ کمپٹیشن اگر کر سکتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا. تو ایک تو ویسے ضمن بات آ گئی، اب پھر مینس ان سے بچے. آپ جائیں گے تو جاتے ہی آپ کو لوگ ادھر گھسیٹیں گے، کوشش کریں گے. کوئی ٹوٹ ہوں گے، کوئی منشی ہوں گے، کوئی ہمارے ساتھی بھی ہوں گے.
تو انفیئر مین کے یہاں یہ کر رہے ہیں ادھر پیسے مل جائیں گے یہ بھی کریں گے. جب آپ محنت کریں گے آپ ایک کیس صحیح کنڈکٹ کریں گے. آپ کیس جب کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سنیں گے آپ باہر نکلیں گے وہ آپ کو پکڑ لیں گے اپنا کارڈ دیں گے. آپ جس کلائنٹ کا کیس کر رہے ہیں وہ مطمئن ہوگا وہ گھر جا کے برادری میں گاؤں میں اپنے محلے میں جا کے بتائے گا میں نے غلام کی کیا تھا. یہ سب سے بڑا آپ کی اچیومنٹ ہے. اس سے آپ کی اس سے نہیں بنتی کہ آپ انفیئر مینز یوز کر کے کیس اکٹھے کر لیں اور پھر آتا جاتا کچھ نہ ہو کمپیٹ نہ کرتے ہیں ٹائم نہ لگے. آپ میں پھر کمپٹیشن کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ پڑے کہ زندگی میں اگر کبھی ضرورت پڑے کسی بھی پیریڈ میں لینڈ لاز کے لیے ہم کچہری میں حاضر ہیں. جہاں بھی آپ کو جس وقت ضرورت پڑے کبھی انشاءاللہ آپ کو یہ دیکھیں کہ ہمارے ماتھے پہ کوئی پھل آئے گا اپنا کام چھوڑ کے تو آپ کو اسسٹ کریں گے. تو آپ بس محنت کریں. تھینک یو. میں نے یہ پیسے نہیں سمجھا. اب وہ ہم آ رہے تھے نام جو ہے 5واں نمبر جو ہے وہ مالک احوال ہے. وہ کلیئر ہو گیا تھا کنسیپٹ کہ ایک اعلیٰ مالک ہوتا ہے ایک ویسے مالک ہوتا ہے. اعلیٰ مالک شملات دے میں حصہ دار ہوتا ہے. دوسرا مالک عام مالک مالک قبضہ کہتے ہیں. اس کو مالک بعض جگہ لکھا ہوتا ہے کہ مالک قبضہ تو جن کو پتہ نہیں ہوتا لا کا اس ریونیو ریکارڈ کا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو دوسرے سے بہتر مالک ہے یہ مالک قبضہ لکھا ہے اس کے پاس وہ قبضہ بھی ہے. حالانکہ مالک قبضہ کا مطلب ہے کہ شاملات میں وہ حقدار نہیں ہے. وہ صرف اور صرف ملکیت میں اس کا حق بنتا ہے. شاملات جو ہے وہ اعلیٰ جو مالک ہے وہ ان کی. اب آپ کالم آتا ہے اس میں مالک جو ہے وہ جو بھی مالک ہوگا اس کا نام لکھا ہوگا. نیکسٹ چھٹا ہے کاشتکار جو بھی ہوگا جو بھی اس کلٹیویشن کر رہا ہوگا یہ اس کا What is Malik Ahwal? What is Malik Ahwal? مالک Ahwal, you mentioned column number 5. کالم نمبر 5 میں جو اصل مالک جو بھی مالک ہوگا نا جس کے نام پہ ریونیو ریکارڈ میں زمین ہوگی اس کا نام آ جائے گا. اس میں ڈیفرینشیٹ یہ ہوگا کہ اعلیٰ ہے دوسرا مالک کا نام لکھا ہوگا. اس کا نام بلدیت وغیرہ یہ لکھا ہوتا ہے. اس کا اگر اکیلا دے کر ہوگا اگر پوری فیملی ہے یا اور رشتے دار ہیں اس کے کوئی کو شیئر ہیں ان کا نام آئے گا. سر یہ مالک قبضہ بھی ہے. 6 کالم میں کاشتکار اکوپینٹ یا ٹیننٹ. سر یہ مالک کا سر یہ جو اعلیٰ ہے اعلیٰ اور جو اس کا اونر ہے وہ سیم ہو سکتے ہیں. سیم ہو سکتے ہیں سیم ہو سکتے ہیں. اور وہ تو انہوں نے اس لیے اعلیٰ لکھ دیا نا کہ ہو سکتا ہے کہ مالک قبضہ بھی ہو اس لیے اس کو ڈیفرینشیٹ کیا تھا. یہ آگے میں جو بھی مالک ہوگا وہاں پہ جس سے چیز میں لوگ ایکسکیوز می سر مالک احوال اور مالک قبضہ سیم مالک احوال جو ہے نا یہی ہے ایک ہی ہے. صرف یہ شاملات میں مالک نہیں ہوتا. نہیں مالک و احوال یہ اصل مالک جو ہے. مالک و احوال جو لکھا ہوا احوال اس کے احوال لکھے ہوں گے. یہ کس کا بیٹا ہے کون ہے کس کیا یہ لکھا ہوگا. احوال کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کے ساتھ اور کوئی شیئر ہے. مالک و احوال اس کے احوال جو ہیں وہ لکھے ہوئے. آل نہیں ہے احوال ہے. نام کاشتکار و احوال. اب نام کاشتکار کا مالک بھی اس میں کاشتکار ہو سکتا ہے ٹیننٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ ساتھ احوال مل گیا. وہ لکھا ہوگا کہ مظاہرہ کے آگے جو کس میں ہوگی مظاہرہ تابع مرضی. تابع مرضی وہ ہوتا ہے جو مالک کے ول کے مطابق وہاں مالک کی مرضی سے وہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ مالک جب چاہے تو قانون کے مطابق ویسے ہی وزیر اٹھا کے بعد قانون کے مطابق اس میں دخل کرتا ہے. یہ مظاہرہ تابع مرضی ہوتا ہے. اس کے علاوہ مظاہرین کی اور بھی قسمیں ہیں
آکوپینسی ٹیننٹ ہوتا ہے، پھر اور وہ بہت ڈیٹیل میں چلے جائیں گے آگے. پھر کاشتکار اور مزارع میں کیا فرق ہے؟ کاشتکار اور مزارع میں کیا ڈفرنس؟ کاشتکار مزارع میں یہ فرق ہے کہ آپ اگر مالک ہیں تو آپ کو بھی کاشتکار ہو سکتی ہے، ابھی زمین خود بھی آپ ٹیننٹ نہیں ہوگی، مزارع نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی اور آپ کی جگہ میں کر رہا ہوں تو میں مزارع ہو جاؤں گا. جی میرے خیال میں آپ بہت آگے نکل گئے ہیں، ابھی تو بہت پیچھے ہے، وہ درار ہے. یہ اگر اس طرح میں آپ کو سوالوں کا موقع دوں گا اگر ٹائم ہوا تو، لیکن وہ اصل جو آپ کو میں بیسک کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں لینڈ لاز کے بارے میں، وہ اگر ہو جائے آج نا وہ کافی ہے. تو یہ شاملات کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. شاملات یہ میری کوشش تو یہ ہے کہ میں اگر یہ مجھے زیادہ ٹائم دیں گے تو میں سارا دن بھی آپ کو یہ کر سکوں. ٹائم کی شارٹیج میں بھی اب بھی اچھا آگے جو کالم آئے گا نا اس میں وسائل آبپاشی لکھا ہوا ہے کہ یہ آیا اس میں کوئی نہر ہے، بارانی ہے، اس میں کوئی کنواں ہے، کون سا اس کا ذریعہ آبپاشی کا ضروری ہے. یہ عام جو دوسری جو بندیوں کی شاید اس میں نہ ہو، لیکن یہ بندوبست کی ہے، اس میں ڈیٹیل ساری آ رہی. آگے جو ایک امپارٹنٹ کالم آ رہا ہے اس کا وہ ہے نمبر خسرہ. نمبر خسرہ جو ہوتا ہے وہ اس کی بہت امپارٹینس ہے ریونیو ریکارڈ میں. میرے خیال میں سب یہ خسرہ نمبر جو ہوتا ہے، پہلے آپ نے کھیوٹ اور کھتونی پڑھا ہے، اب یہ خسرہ نمبر تیسری چیز جو ہے امپارٹنٹ ہے. خسرہ نمبر، خسرہ نمبر آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی علاقے میں کھیت بنے ہوتے ہیں. کھیت تو دیکھیے نظام میں، وہ جو کھیت ہوتے ہیں وہ اس کھیت کو کشت بھی کہتے ہیں، یہ کشت کہتے ہیں، کھیت یا کشت. تو وہ خسرہ جو ہے، اب ایک کھیت یا ہمارا یہ حال جو ہے ایک کھیت ہے، ایک ساتھ گیلری دوسرا کھیت ہے، آگے کمرے تیسرا چوتھا کھیت ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ کون سا کھیت ہے، یہ کس کا ہے، یہ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ اس کے لیے اس کو جو نمبر دیا جاتا ہے اس کو خسرہ کہتے ہیں. جو ٹرم جو یوز کی ان کو ایک خسرہ یہ ہو گیا، ایک خسرہ گیلری ہوگی، ایک خسرہ. یہ خسرے جو ہیں یہ اس کو کشت یا خسرہ کہتے ہیں. اب یہ خسرے جو ہے ان یہ آگے تھوڑا سا یہ اس میں نہیں ہے، لیکن میں اس کو ریلیو کر دوں گا آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بن جائے خسرے کا. یہ جتنے بھی کشت یا خسرے ہوں گے ان کی مخصوص پیمائش ہوگی، میجرمنٹ ہوگی. یہ ان کے جو جس کہتے ہیں نا ضلع، آپ مربع بنا دیں، مستطیل بنا دیں، وہ مربع اس کے جو ضلع ان کی پیمائش ہوتی ہے. اس طرح اس خسرے کی بھی چاہے وہ اس طرح منحنی ہو، چاہے مربع ہو، چاہے مستطیل ہو. اب یہ میرے ٹیبل کی طرف دیکھیں، یہ اوپر اس کی جو یہ لگی ہوئی پٹی، یہ یہاں سے یہاں تک پیمائش زیادہ ہوگی، یہاں سے پیمائش زیادہ ہوگی. جتنے بھی اس کے ٹرمز آئیں گے، کرو آئیں گے، وہاں سے پیمائش اس کی زیادہ ہوتی جائے گی. تو وہ پیمائش کر کے تو اس کی میجرمنٹ، اس کا رقبہ، اس کی ایریا نکال کے اس کو ایک خسرہ، اس کو ایک نمبر دے دیا جائے گا. اور اس کا نمبر 1 ہے، گیلری کا 2 ہے، یہ خسرہ نمبر بن جاتے ہیں. اور ان خسرہ نمبرات کو جب جوڑتے ہیں سب کو تو وہ اس کو کہتے ہیں
अक्स शजरा या अक्स किश्तवार खेत के हिसाब से वो बन जाता है। उन सब को जोड़ के ये जो बंदोबस्त होता है ना, इस बंदोबस्त में ये इसको अक्स मुसावी भी कहते हैं, अक्स मुसावी। ये जब डॉक्यूमेंट पे एक किताब की शक्ल में बन जाता है, बहुत इसमें एक ख़ास किस्म का मटेरियल इस्तेमाल होता है। कागज़ जो होता है, कागज़ जिसकी कपड़ा लगा होता है ना, वो उस पे इसको ट्रेस करके या किसी तरीके से वो सारी मेजरमेंट उसकी वो दे दी जाती है और उसको सब कुछ इकट्ठा करके फिर एक बुक की शक्ल में वो अक्स मुसावी बन जाता है। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा लट्ठा, पता नहीं सुना, जो जमींदार फैमिली से रखते हैं लट्ठा सुना होगा, पटवारी के पास होता है घर, वो लट्ठे का कपड़ा होता है सफेद। उसको सर मैप भी कह सकते हैं? मैप भी कह सकते हैं, मैप, लेकिन उसका मखसूस नाम जो है जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में इस्तेमाल होता है वो मैं आप वो इंग्लिश में मैप भी कहते हैं। लेकिन हमारी जो पंजाब की रेवेन्यू लैंग्वेज है वो नोटिफिकेशन के जरिए वो उर्दू रखी गई है। अच्छा, वो जो और जो कि हम हमारे ज़्यादा लाज जो है पंजाब की हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, इस्लामाबाद 80 में बना है, उससे पहले जितने लाज थे पंजाब के वो ऑटोमेटिकली तो हम यहाँ पंजाब के जब तक कोई नई लेजिस्लेशन करेंगे 80 के बाद तो वो इस्लामाबाद की होगी, लेकिन बाकी पंजाब की। तो जो पंजाब में उर्दू चलती है यहाँ भी उर्दू ही। वो जो लट्ठा है, वो जो अक्स मुसावी आपको बताया है ना, वो अक्स मुसावी से वहाँ पे लट्ठे पे मुंतकिल किया जाता है। बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और उस पे पूरा लट्ठा बिछा के एक देहात का एक मौजा जिसे कहते हैं रेवेन्यू में, मौजा या महाल, एक तक वो अक्स मुसावी और लट्ठा वही रहते हैं। जिस इलाके के सेटलमेंट ना हुआ सर वहाँ पर लट्ठा मौजूद होता है? जी, लट्ठा तो बनता ही उसी से, लट्ठा तो बनता ही अक्स मुसावी से। अगर बंदोबस्त नहीं होता है उसका वो अक्स मुसावी नहीं होगा। अक्स मुसावी बेसिक डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट आपको अभी बता रहा हूँ, जो बंदोबस्त का पहला डॉक्यूमेंट मिसल कियत है। अभी हम मिसल कियत से नहीं निकले, मिसल कियत के बाद वो अक्स, वो मैंने उसके साथ उसका भी जिक्र कर दिया, अक्स मुसावी होता है दूसरा उसका। जब ये रेवेन्यू रिकॉर्ड बन जाता है, मालकान के सबके नाम आ जाते हैं, उससे नंबर जहाँ लिख दिए जाते हैं, उसके बाद वो फिर उससे अक्स मुसावी बनता है, अक्स मुसावी से फिर आगे लट्ठा बनता है। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट ही वो नहीं है तो फिर अच्छा सर एक सवाल। सर आपने कहा था कि खसरा ये जो हमारा हाल है, आपने मिसाल दी थी कि ये एक खेत है, तो एक खसरे में तो ज्यादा मालिक भी हो सकते हैं। तो अब एक खसरे में अगर ज्यादा मालिक हैं तो किसी एक की पोजीशन वाज़ेह करनी है कि ये इतने एरिया के खसरे में मालिक है। वो मैं उस तरफ भी होगा, वो पार्टीशन के चैप्टर में पहुंचेंगे ना, 135 है लैंड रिव्यू का, वो काफ़ी दूर है, उसमें पहुंचेंगे तो फिर वो आपको उसको ये आप लिख लेंगे साइड में। फिर जब मैं पार्टीशन वाले चैप्टर पहुंचूंगा, अगर पहुंच गया है तो फिर अब एक और मजे की आपको बात बताऊं कि जो बेसिक लॉ है वो लैंड रिव्यू एक्ट 1967 है, जो उसका रेगुलेट करता है लैंड बेसिक डॉक्यूमेंट। फिर आगे उसके रूल्स बने हुए 87 में कंपनी ने, वो रूल्स है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बने हुए, स्टेचुटरी नहीं है। दो किस्म के रूल्स होते हैं, एक स्टेचुटरी एक नॉन स्टेचुटरी। ये आपको प्रैक्टिस में बार बार
جب ہائی کورٹ میں جائیں گے ریٹو میں یا آگے بار بار آپ دیکھیں یہ رولس اسٹیچوری ہیں اسٹیچوری ہیں جو بھائی ایکٹ آف ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں اور نان اسٹیچوری ہیں جو کسی ادارے کو اتھرائز کیا گیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رولس خود بنا لے جو ادارے خود یہ بورڈ آف ریونیو کے تحت آتا ہے سارا معاملہ یہ رولز جو ہے بورڈ آف ریونیو کے بنے ہوئے ہیں لینڈ ریونیو ایکٹ اور اس کے ساتھ اس کے رولز ہیں وہ نان اسٹیچوری رولز ہیں اس میں. اب اس میں ایک جو آگے خسرہ کا میں نے آپ کو بتایا نا یہ جب مثل عقیدت آپ دیکھیں گے تو اس یہ اور دوسری جو بندیاں جو ہوں گی مثل میادی یہاں میں آپ کو مثل میادی کو بھی بریف کر دوں تاکہ دونوں مثل میں آپ کو فرق پتہ چلے. یہ مثل عقیدت میں نے بیان کی ہے. اب مثل میادی کی طرف آتے ہیں جو ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہوتی ہے. میعاد ایک خاص میعاد کے لیے ہوتی ہے اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہوتی ہے اس لیے اس کو مثل میعادی ہے. مثل میعادی عام طور پر ہر 4 سال کے بعد ہوتی ہے. ہر 4 سال کے بعد اس کو 4 سالہ بھی کہتے ہیں. 4 سالہ جو بندے ہیں وہ عام جو ہماری زبان میں یا استعمال ہے وہ 4 سالے کی نقل ہے کہتے ہیں پرواری سے 4 سالے کی نقل ہے وہ یہی ہوتی ہے مثل میعادی. اس کی نقل جو ہے مثل میعادی. اب مثل میعادی جو ہوتی ہے وہ امینڈڈ فارم ہوتی ہے مثل حقیقت کی. اب اگر فرض کرے کوئی زمین جو مثل حقیقت میں درج ہے مالکان درج ہے وہ اس میں سے زمین کوئی گورنمنٹ ایکوائر کر لیتی ہے کوئی آدمی فروخت کر دیتا ہے ہبہ کر دیتا ہے کسی ایلیجن یا ڈیلیجن سے. ایلیجن ڈیلیجن کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں شکست و ریخت. ایلیجن ہوتی ہے کہ کوئی دریا ہے نالا ہے وہ طغیانی میں مٹی پھینک کے وہ نئی جگہ آپ کو ملا کے دے دے نکل آئے نہیں اس کے اندر سے وہ ایلیجن کے ذریعے اس کو پھر نئے نمبر شمبر دے کے وہ کا ایلیجن ہوتا ہے کہ وہ یہ تو ریخت ہوگی ایلیجن ہوتا ہے کہ ایلیجن ریخت ہوتی ہے اس میں کاٹ کے لے جائے زمین آپ کی کم ہو جائے. تو بہت سی صورتیں کوئی بھی صورت ہو تو اس میں جو مثل میعادی ہوگی نا وہ نام بھی تبدیل ہو جائیں گے. اس میں جو آدمی مالک تھا وہ بیچ گیا اس کا نام اس کی بجائے جو وینڈی ہے اس کا نام خریدار جو ہے وینڈر کی بجائے وینڈی کا نام آ جائے گا. اور اسی طرح کاشتکار میں آج میں کاشت کر رہا ہوں کا کسی اور کو دے دی جاتی ہے تو اس کا نام آ جائے گا. اور جو بھی تبدیلی ہوگی ان 4 سالوں میں وہ اس مثل میعادی میں آ جائے گی اور مثل میعادی کو اس کا امینڈڈ ایڈیشن سمجھا جائے گا مثل حقیقت کا کہ جو پہلے معاملات تھے اس طرح سے اب یہ ہو گیا. اب مثل میعادی جو ہے اس کو بھی میں آپ کو دکھا دوں. یہ اس میں لکھا ہوا ہے نقل رجسٹر ادارہ زمین مثل میعادی اس پہ لکھا ہوا تھا مثل حقیقت. اب باقی تقریباً اس میں اعلیٰ مالک والی بات نہیں لکھی ہوئی. نمبر کھیوٹ ہے نمبر کتونی ہے نام مالک میں آواز نام کاشتکار میں آگے خسر نمبر آ. اب یہ خسر نمبر والے کالم میں دونوں میں فرق ہے مثل میعادی اور مثل حقیقت میں. مثل حقیقت جو ہے یہ کنٹینیوشن ہے سابقہ ریکارڈ کی. جو وہ مثل حقیقت ترتیب دینے سے پہلے جو پوزیشن تھی زمین کی اس کو اس کی بھی انٹری کرتی ہے اور ساتھ نئی جو
اب خسر نمبر ایک ایسی چیز ہے تو میں نے بتایا خسر نمبر کیا ہوتا ہے. وہ خسر نمبر جو ہے وہ صرف بندوبست میں تبدیل ہوتا ہے, سیٹلمنٹ میں ہوتا ہے. خسر نمبر فرض کرو اس حال کو ایک نمبر مل گیا تھا, یہ ایک ہی رہے گا, یہ دو نہیں ہوں گے. اس میں ایک تبدیلی ہو سکتی ہے کہ اب کچھ مالدار جو تقسیم کر لیں آپس میں, تو نمبر تبدیل نہیں ہوگا. اس میں اس کا آئے گا 1/2, 1/3 یا 1/2/1, اس طرح وہ اسی ایک کو تقسیم در تقسیم سب ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. لیکن نیا نمبر اگلے بندوبست تک خسرہ نمبر صرف اور صرف بندوبست میں تبدیل ہوتا ہے 50 سال کے بعد. جو مثل حقیقت میں نے آپ کو دکھائی تھی, مثل حقیقت, اس میں یہ لکھا ہوا ہے بندوبست سابق بندوبست حال, کہ اس سے پہلے جو بندوبست ہوا تھا, یہ جو کہ میرے پاس جو ہے یہ 56-57 کی ہے بندوبست کی لکھن, اس سے پہلے 5-6 میں ہوا تھا. اب اس میں جو لکھا ہوا ہے بندوبست سابق, اس میں جو سابق خسرہ نمبر تھے وہ لکھے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ دوسرا کالم بنا ہوا ہے خسرہ نمبر کے 2 کالم ہیں. دوسرا کالم ہے بندوبست حال. اب جو نئے نمبر بندوبست کے بعد, سیٹلمنٹ کے بعد جو نئے نمبر الاٹ ہوئے ہیں وہ بندوبست حال ہے. یہ دونوں بندوبست کے درمیان فرق ہے. اب جب یہ نمبر آ جاتے ہیں تو پہلے نمبر تھا اس کا 1, ہو سکتا ہے اس کا 10 نمبر ہو جائے, یا اس کے 1 کے زیادہ نمبر ہو جائیں, یا اور کئی نمبروں کو ملا کے ایک نمبر میں, کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. نمبر بالکل مختلف ہو سکتے, وہ وہی نمبر تو نہیں رہتا, نمبر مختلف ہو جاتے ہیں, لیکن کئی ایک سابقہ نمبر کو ملا کے ایک نمبر بھی دیا جا سکتا ہے, اور سابقہ ایک نمبر کے کئی نمبر بھی ہو سکتے ہیں. یہ اس میں پابندی ان کی اپنے ایڈجسٹمنٹ ہے, اس کے مطابق کرتے ہیں. یہ دونوں جمع بندیوں, مثل میادی اور مثل حقیقت, ان دونوں میں یہ بیسک فرق ہے. باقی چیزیں تقریباً وہی ہیں ان کی. ان میں آخری کالم جو ہے دونوں میں, باقی درمیان میں لگان کا ہوتا ہے, کتنا لگان دے رہا ہے, کون دے رہا ہے, کیسے قبضہ ہے, موروثی, یہ باتیں جو ہے ڈیٹیل کی یہاں میں اس میں نہیں جاؤں گا. آخری کالم جو ہوتا ہے دونوں میں کیفیت کا ہوتا ہے. کیفیت کا کالم اس لیے رکھا جاتا ہے کہ پٹواری نے یا ریونیو 2 نوٹس دینے ہوں گے اپنی کوئی, اس کے بارے میں جو نوٹ اپنا دینا ہوگا, اس کیفیت کے کالم لوڈ ہے, اگر ضرورت ہے تو, نہیں تو خالی چھوڑ دیا. اب جو میں جو دوسرا ڈاکومنٹ جو آپ کو میں نے ضروری دکھایا تھا, وہ یہ عکس شجرہ کشتواڑ, یہ یہاں سے نظر نہیں آئے گا. یہ خسرہ نمبرات جو ہے نا, وہ یہ آپ اگر چاہے تو لے سکتے, باری باری دیکھ لیں, لیکن ایک سیٹ پہ, لیکن وہ میں بانی فی الحال گزارش کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اس میں بہت بھاری کے دکھائیں, آگے چلاتے جائیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے خسر ہیں ان کی باقاعدہ لائنز بنی ہوئی ہیں, اور ان کو جوڑ دیا جاتا ہے, اور وہ ایک نقشہ بن جاتا ہے. عکس کشتواڑ جس کو کہتے ہیں, نقشہ شجرہ کشتواڑ. اس کو شجرہ یا خسرہ قائم کرنے کے لیے پیمائش کی ضرورت ہوتی ہے, میجرمنٹ کی. اب میجرمنٹ تو آپ کو زندگی کی ہر مرحلے پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کوئی بھی کریں, سڑک بنائیں, گھر بنائیں, میجرمنٹ جو ہے اتنا یہ بنیادی چیز ہے اس میں ہر کام کے لیے. اس میں بھی میجرمنٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے. اب میجرمنٹ اس میں 2 قسم کی ہے. ایک میجرمنٹ لینتھ کی ہے,
اور ایک میجرمنٹ جو ہے وہ ایریا کی، رقبہ کی۔ اب یہ جو حال ہے، اگر اس کو پیمائش کرنا ہو تو آپ گزوں میں تو نہیں کر سکتے، فٹوں میں تو نہیں کر سکتے، اس کا رقبہ ایریا کسی اور اکائی میں نکالنا ہوگا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، وہ ساتھ ہی میں آپ کی مساج یا ڈیمارکیشن میجرمنٹ وہ بھی بتا دوں تاکہ آپ اس جو بندی کو ساتھ لے کے چلیں اس کے۔ یہ میں کھڑا ہوں، یہ پاؤں میرا، یہاں سے میں جب بایاں پاؤں، یہ سادہ طریقہ دیسی طریقہ پیمائش کا سب سے آسان ہے، یہ میں پاؤں یہاں رکھوں گا آگے، اس کے یہ جو میری پچھلی ایڑی ہے دائیں پاؤں کی، اس سے لے کے اب یہ میرے پاؤں یہاں رکھ دیا، اس کی جو ایڑی ہے، دونوں ایڑیوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کرم، جو کرو کون کہتے ہیں کرم ایک کہتے ہیں۔ یہ پیمائش کا لمبائی کی پیمائش کا پیمانہ بیسک جو ہے کرم ہے۔ یہ ایک کرم 5.5 فٹ کا یا 66 انچ کا ہوتا ہے، 5.5 فٹ کے 66 انچ بنتے ہیں، یہ 66 انچ۔ اب یہ تو ہوگی بیسک لینتھ کی بات۔ اب آپ نے ایریا کیسے نکالنا ہے؟ آپ فرض کریں کہ ایک نمبر ہے یا ایک قطع اراضی ہے، پیس آف لینڈ، اس کا جو رقبہ ہے وہ 1 کرم مربع ہے، یا چاروں طرف سے 1 کرم ہے، چاروں طرف سے۔ تو اس کا جو رقبہ آپ نکالیں گے، وہ جو میجرمنٹ ہے بیسک جو میجرمنٹ کی، جو ایریا کی میجرمنٹ کی، اس کو کہتے ہیں سرسائی۔ سرسائی جس طرح پرانے زمانے میں جو تول کا نظام تھا وہ بھی بیسک سرسائی ہی تھا، اب تو اور سسٹم ہو گیا، پہلے سرسائی، اس کو سرسائی کہتے ہیں۔ یہ بہت بنیادی اس کا سرسائی مجھے نہیں ویسے کہتے، آپ کہاں تھے؟ سرسائی ہوتی ہے جو لینتھ کا، لمبائی کا پیمانہ ہے، اسے کہتے ہیں کرم۔ کرم میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پاؤں کی ایک ایڑی سے لے کے دوسرا جب قدم، اس کو 1 قدم کہتے ہیں، یہ 2 قدم نہیں ہوتے، اس کو ریونیو کی لینگویج میں 1 قدم کہتے ہیں، ان کے 2 درمیان فاصلہ ہے، اس کو کرم کہتے ہیں۔ اس کرم کی لمبائی جو ہے وہ 5.5 فٹ یا 66 انچ ہوتی ہے۔ اب اگر کسی جگہ کا اس ٹیبل مربع ہے یہ، اور اس کا یہ 5.5 فٹ ہے چاروں طرف سے، یا 1 کرم ہے، ادھر سے 1 کرم ہے، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر، تو آپ اس کا جب میجرمنٹ کر کے رقبہ نکالیں گے تو وہ سرسائی آئے گا، 1 سرسائی۔ جو ایریا کی بیسک میجرمنٹ ہے وہ سرسائی ہے، وہ آگے آپ سمجھ جائیں گے۔ اب یہ سرسائی جو ہے، یہ 9 سرسائیاں جمع کریں گے 1 مرلہ بن جائے، اب تو سمجھ آ جائے گی میرے خیال میں۔ 9 سرسائی کو ملا کے آپ کا 1 مرلہ بن جائے۔ اب ان سرساہی ہے یا سین رے سر، سین رسا ہے لاہور والی ہی، اب ہو گیا کلیئر؟ وہ سرسائی بولا جا رہا ہے نا، تو وہ حمزہ کی اس کے بعد 9 سرسائی اسکوائر شیپ میں ہوگا ہے سر؟ جی 9 سرسائی جو آپ بتا رہے ہیں تو وہ اسکوائر شیپ میں، مربی شیپ میں ہوگا یا؟ میں رقبہ کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ رقبہ ضروری نہیں رقبہ ہر جگہ آپ کو مربع شکل میں ملے۔ 9 سرسائی جیسے بھی آپ نکالیں گے رقبہ، جس طریقے وہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کو ضرورت ہوگی میں بعد میں فوٹو کاپی کرا کے دے سکتا ہوں، یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ یہ میجرمنٹ کے مختلف طریقے دیے ہوئے ہیں، کئی کھیت ہوتے ہیں یا جگہ ہوتی ہیں مختلف، اس طرح آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس کی آپ میجرمنٹ کیسے کریں گے، وہ سارے طریقے دیے ہوئے ہیں، اور موڈ گرایا جاتا ہے، پھر اس طرح
وہ سارے کس طرح مینجمنٹ وہ آپ ان چیزوں سے فی الحال نہ جائیں. صرف یہ دھیان ہے کہ 9 سرسائی آپ جب جوڑیں گے جو وہ جمع کریں گے 9 سرسائی ایک مرلہ بن جائے گی وہ جگہ, چاہے وہ سیدھی ہے ٹیڑھی ہے جو بھی ہے, لیکن وہ اس کا ٹوٹل ایریا جو ہے وہ 9 سرسائی ہونا چاہیے, تو وہ جو ہوگا ایک مرلہ ہوگا. اب 20 مرلے میں لائیں گے کتنا بن جائے گا؟ ایک کنال. آپ میرے خیال میں سارے بڑے لینڈ لارڈ ہیں, آپ اوپر سمجھ رہے ہیں, نیچے آپ کو نہیں پتا. یہ شہر میں سر یہ مختلف نہیں ہے, 18 مرلے کے نام ابھی یہ وہ جیسے چوروں کی گاز ہوتے ہیں نا, وہ کام نہ کرے نا, یہ وہی ایڈمنٹ ہے. اب تو جب زمینیں کم ہوتی جا رہی, شہر میں بات نہیں ہے, اب ہر جگہ ہو گیا ہے. اب تو گاؤں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ نئی ایڈمنٹ کہیں نہیں دی, گاز تو اتنا ہی رہے گا, میرا کام جو ہے اتنا ہی رہے گا. تو کہتے ہیں کہ نہیں اب تمہارا گاز اتنا ہو گیا تو کم تو نہیں ہو جائے گا نا, کیا اگر اتنا لمبا ہو گیا کام تو میرا اتنا ہی رہے گا. یہ لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق وہ بیچتے ہیں زمینیں ریٹ زیادہ لینے کے لیے, ایک مرلے کے 2 مرلے بنا دیں, وہ مسئلہ ہے. لیکن جو بیسک میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ جس طرح آپ کہتے ہیں اس طرح آگے بھی اسی طرح 9 سرسائی ہی کا رہے گا وہ مرلہ, جتنے بھی کمی ہو جائے گی 9 سرسائی کا مرلہ رہے گا, وہ 10 سرسائی کا نہیں ہو جائے گا. اب 20 کنال میں اب ایکڑ یا گماؤں کتنے کا ہوگا؟ اس سے کتنے کنال؟ 8 کنال کا ایک گماؤں. یہ آپ کا یہ جو کہاں تک پہنچا ہے میرا شجرا وہ ذرا اچھا, یہ سارا یہ میجرمنٹ کا کہ یہ شجرا کی استوار یا عکس شجرا یہ تیار کیا جاتا ہے. اس عکس شجرا پہلا بیسک ڈاکومنٹ کون سا بتایا تھا بس میں, پہلا کون سا ہے؟ مثل عقیت, مثل میم سین لام, مثل عقیت, یہ کاف 2 نقطے والا ہے, یہ اوکے مثل عقیت, حقیقت نہ لکھ دے, بعض لوگ حقیقت لکھ دیں, مثل عقیت. اور دوسرا جو ہے ڈاکومنٹ یہ عکس اشتوار, شجرا کی اشتوار جو ہے یہ 2 ہو گئے. اب اس میں جو نیکسٹ اس میں بندوبست میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں شرائط واجب العرض, واجب العرض یا شرائط واجب العرض. عرض این سے وہ زواد ہو گیا ہے, شرائط واجب العرض. یہ ڈاکومنٹ جو ہے it is an agreement between the government and the landowners. It is an agreement between all the landowners of a specific village. ایک محال کے جتنے مالکان ہیں, مالکان جیسا اعلیٰ مالک میں شاملات میں, ان کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہے. اٹ از این ایگریمنٹ. یہ ایگریمنٹ بورڈ آف ریونیو کی منظوری سے ہوتا ہے. اب آپ کو میں نے بتایا جو کہ بورڈ آف ریونیو چلے, اس کے بعد میں بورڈ آف ریونیو وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ اس میں جو کامن لینڈ ہے, جو شملات, آپ شملات کی طرف تھوڑا ٹچ کریں گے اس کو, جو شملات لینڈ ہوتی ہے کسی دیش میں وہ وہاں کے اعلیٰ مالکان کی ہوتی ہے, ان کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس ایگریمنٹ میں جو دیا تھا ڈاکومنٹ, اس میں وہ ساتھ دیا ہوا ہے, اس کا بھی واجب العرض میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس موضع میں لکھا ہوتا ہے, اس موضع میں شاملات دیر کا کل رقبہ 1000 کنال ہے یا 2000 کنال, ایک پہلا. اور
اس میں کل اعلیٰ مالکان اتنے لکھی جاتی ہے. اس میں پتی کتنی ہے، طرف کتنے اطراف کتنی ہے، وہ ڈیٹیل بعد میں وہ اتنی ہے. اب اس میں چونکہ وہ کامن لینڈ ہوتی ہے، وہ انہوں نے اپنی باہمی اتفاق سے اس کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے. اس میں پھر لکھتے ہیں کہ اس گاؤں میں 5 عدد چاہ آبنوشی ہیں، پانی کے کنویں ہیں پانی پینے والے. چاہ آبنوشی 1 ہے، 2 ہے، 5 ہے، کتنے ہیں، کنویں کی ذات لکھ جائے گی. اس کے بعد اس میں اتنے رستے ہیں، رستے جو ہے وہ فلاں رستوں کا لکھ دیا جائے. اس میں چراگاہ جو ہے، جو مویشیوں کے چرنے کے لیے جگہ چھوڑی جاتی ہے، کامن سارے گاؤں کے لوگ جو مال مویشی چراتے ہیں، اس کا رقبہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ بھی کامن ہے. اس کے بعد قبرستان کی، ایک قبرستان ہے، 2 ہے، عموماً ایک ہی ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں. تو قبرستان کا لکھ دیا جاتا ہے، ایک قبرستان ہے، 1 یا 2 یا 3 مسجدیں جتنی بھی ہیں مسجد لکھ دی جاتی ہے. اس طرح اور بھی عیدگاہ ہے، کوئی بھی چیز جو کامن یوز کی ہو جہاز میں، اس کا بڑی ڈیٹیل سے پھر آخر میں لکھا جاتا ہے کہ اس دے میں جو شاملات ہے وہ ناقابل تقسیم ہے. پہلے لکھا ہوتا ہے فکرہ کہ ناقابل تقسیم ہے شاملات ملکیت میں. اور پھر آگے لکھا ہوتا ہے دوسرا، اس میں پرووائزر ڈال دی جاتی ہے. عموماً ساری شرائط واجبات میں یہ پرووائزر ڈالی جاتی ہے. لیکن اگر تقسیم ہوگی تو اس کے لیے کیا شرائط ہوں گی، تمام مالکان کی رضامندی سے اس کا طریقہ کا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. پھر اکثر زمین جو ہوتی ہے، آپ نے لکھا ہے یہ اتنی جو ہے بنجر ہے. بنجر تو آپ کو پتہ ہے سب کو، بیرن لینڈ جو بڑی ہوتی ہے، جو قابل کاشت نہیں ہوتی، کسی استعمال میں نہیں ہوتی، وہ بیرن بنجر لینڈ ہے. اب بنجر لینڈ کیونکہ کسی کے زیر کاشت نہیں ہوتی، وہ فضول پڑی ہوتی ہے، اس کے بارے میں ایک کنسیشن دی جاتی ہے مالکان کو. اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی اب جو شاملات دے ہے نا، وہ بھی اسی دے میں ہوتی ہے جو ملکیتی لینڈ کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہوتی ہے، تو اس میں لکھا جاتا ہے فرض کریں یہ شاملات دے لینڈ ہے اور یہ ملکیتی ہے، میری ملکیت یہ ہے اگر، تو اس میں یہ کہا جائے گا میرے بارے میں کہ اگر کوئی نو توڑ کرنا چاہے اپنی ملکیتی لینڈ سے ایڈجسٹنٹ لینڈ، تو وہ اپنے حصے کی حد تک نو توڑ کر مطلب اس کو کلٹیویبل بنا سکتا ہے کہ اس کو کاشت کے قابل بنا کے زیر استعمال لا سکتا ہے. لیکن اب شاملات میں حصہ-داری ہوتی ہے، وہ اس طرح نہیں کہ جتنی مرضی کو قبضہ کر دیں. جتنے مالکان ہیں فرض کریں کہ ایک دے میں 10 مالک ہیں، ٹوٹل جو ملکیتی لینڈ ہے وہ 100 کنال ہے. 10 کنال آئے گی ہر ایک میں، اور جو شاملات لینڈ ہے وہ 50 کنال ہے. وہ کتنی آئے گی؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا حصہ حسب رسد کھیوٹ. وہ حسب کھیوٹ میں بات ہے کہ جتنا کھیوٹ میں اس کی ملکیت ہے، اس ریشو سے اس کا شاملات میں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 5 کنال. تو جتنا اس کا حسب رسد کھیوٹ حصہ بنتا ہے، اتنا وہ نو توڑ کر کے اتنا اس کو وہ کاٹ کے اپنے زیر کاشت لا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. وہ بھی اپنے زمین سے اگر ملکہ ہے، دور سے دوسرے کے آگے سے جا کے تو وہ توڑ نہیں کر سکتا.
اس قسم کی شرائط ہے شرائط واجبات میں. یہ تیسرا اس میں جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے. مالکان ہے اس میں شاملاٹ میں یا کھیوٹ میں ان سب کو پیمنٹ کر کے جو ان کا اسپیسیفک ایریا بن رہا ہے اس کی ہم اپنے نام پہ کال کروا سکتے ہیں دے شاملاٹ کا. وہ آپ میرے خیال میں خریدنا چاہتے ہیں اس طرح ہے کہ شاملات جو کامل لینڈ ہوتی ہے, شاملات کے بارے میں پوچھا دے شاملاٹ کامل لینڈ ہوتی ہے, اس میں کسی کا کسی مخصوص جگہ پہ, جس طرح بھائی نے پوچھا تھا کہ مخصوص جگہ پہ کسی قبضہ نہیں ہوتا کامن لینڈ. کامن لینڈ کے بارے میں جو لا ہے, ایوری کو شیئر is supposed to be a co-sharer in every inch of the common land. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ طرف میری ہے, یہ آپ ہو سکتا ہے وہ قبضہ اس کا ہو, لیکن وہ سبجیکٹ ٹو پارٹیشن ہوتا ہے. جب پارٹیشن ہوگی تو جو بھی حصہ پارٹیشن کے قوانین کے مطابق اس کو ملے گا, وہ اگر وہ جو اس پہ قابض ہے وہ چھوڑنا ہے چھوڑنا پڑے گی. یہ بیسک کنسیپٹ ہے اس کا. آگے میں آپ کو سوال کی طرف بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ ہر حصہ دار ہر انچ میں مالک ہے, اور وہ کوئی بندہ ایکسکلوسیو اونرشپ کسی بھی اسپیسیفک ایریا کی واز میں نہیں کر سکتا. اب بجلی کا جہاں تعلق ہے, اس کی جو مالک ہے جس کی آپ بات کر جس سے آپ خریدنا چاہتے ہیں, اس کی بات سمجھ آ گئی کہ اس کی کیا حیثیت ہے ایز اے کو اونر. بیچنے پہ کسی پہ کوئی قدر نہیں ہے, بیچنے والے پہ, چاہے کامن لینڈ ہے چاہے اس کی ایکسکلوسیو اونرشپ ہے. اور اگر کوئی قوانین کسی اور وجہ سے پابندی ہے, ویسے کوئی پابندی نہیں ہے. اس میں اگر وہ بیچے گا اپنا حصہ بیچ سکتا ہے, لیکن آپ کو اسپیسیفک جگہ سے قبضہ نہیں دے سکتا, کیونکہ اس کا اپنا اسپیسیفک قبضہ نہیں ہے, وہ کو شیئر ہے. آپ اسٹیپ ان کر جائیں گے اس کے ایشوز میں. You will be placed at the same position at which he was at the time of sale. آپ اسی طرح باقی لوگوں کے جتنے بھی ان کے کو شیئر بن جائیں گے جو اس کی پوزیشن ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے میں نے فلاں سے خریدی ہے اب میں اس پر قبضہ کر لوں. وہ اس کے لیے آپ کو پارٹیشن کرنا پڑے گی, اگر پارٹیشن کی قانون اجازت دیتا ہے تو پارٹیشن, ورنہ آپ ایز اے کو شیئر اس پہ اسی طرح رہیں گے. سر ایک ون آف دا کو شیئر اور باقی 9 کو میں پیمنٹ کر دیتا ہوں. آپ کی خرید نہیں کیا کیسے؟ ایک لینڈ دے شاملاٹ لینڈ ہے, اس میں 10 شیئر ہے اور ایک میں ہوں, باقی 9 کو میں پیمنٹ کر دیتا ہوں. تو کھا دیں, آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں, میں کیوں روکوں؟ قانون نہیں روک سکتا آپ کو. آپ اتنے پیسے خرچ کر آپ پیمنٹ کریں گے, مطلب آپ خرید رہے ہیں نا, تو خرید لے سکتے ہیں, کوئی دوسرا قرضہ نہیں ہے. شاملات تو خاندان کے اوپر نہیں آتا سر, نہیں ایک بندے کا تو ہے خاندان کے اوپر, خاندان کے بھی نہیں, کوشش جس گاؤں کے مالکان میں ہوتا ہے. سر پیمنٹ کرنے کے بعد یہ مالک بن جائیں گے, مالک بن جائیں گے اسی مالک. لیکن وہی میں یہ کہتا ہوں کہ دی بینٹی ڈز ناٹ ایکوائر اے بیٹر ٹائٹل دین دی وینڈور. جو اگر اس کا ٹائٹل ڈیفیکٹو ہوگا ان کا ٹائٹل ڈیفیکٹو ہوگا, اگر اس کا پرفیکٹ ٹائٹل ہے ان کا ٹائٹل پرفیکٹ ہوگا. جو کچھ اب میں آپ کو یہ ایک کتاب دیتا ہوں تو آپ کہیں گے میں پوری لائبریری کا مالک بن گیا ہوں, میں نے اس سے کتاب لے لی ہے, تو اس طرح نہیں ہوگا. میں جو کو آپ کو بیچوں گا آپ اسی کے مالک بنیں گے. آپ کو شیئر ہے وہ کو شیئر رہے گا, وہ اس کو ایکسکلوسیو اونر نہیں بن جائے گا. باقی جو وہاں پہ لوگ ہیں جو رائٹس ہیں ان کے, اب کیونکہ یہ انہوں نے ملکیت کے بارے میں نہیں کہا, انہوں نے صرف شاملات کا کہا ہے. اگر ملکیت بھی خرید لیں گے تو پھر یہ اپنی ہے, ان کی جو مرضی ہے یہ کرتے رہے. لیکن کوشچن یہ تھا سر, شاملات کا جو اسٹیٹس ہے وہ ملکیت کی زمین میں چینج نہیں ملکیت کوئی اثر نہیں پڑتا. شاملات خرید کا اگر صرف شاملات خریدیں گے تو وہ سب میں پائے گا مالک قبضہ, ایک اعلیٰ مالک ایک مالک قبضہ, تو وہ مالک قبضہ ہوگا, اس کا ملکیت میں کوئی شیئر نہیں ہوگا.
شاملات کے ریٹ میں بھی اسی لیے فرق ہے جی شاملاتی زمین دوسری میں زمین نے کبھی پراپرٹی کا کام نہیں کیا تو مجھے یہ نہیں پتا، یہ ان لوگوں کا سبجیکٹ ہے جو اس کا کام کرتے ہوں گے ساری جو قبضہ کر کے بیٹھا بس وہی شعر ہے. نوتوڑ توڑنے کو کہتے ہیں، نوتوڑ سے لفظ یہ ظاہر ہے یہ بنجر پڑی ہوئی ہے جگہ، آپ کئی بیچا لے کے اس کو توڑ دیں، بلڈوزر لگا کے اس کو سیدھا کر دیں، قابل کاش بنا لیں، اس کو نوتوڑ کہتے ہیں. سر یہ جو شاملات ہیں اس کی جو اوریجن ہے مطلب یہ کریٹ کیسے ہوتا ہے، مطلب یہ کیسے بنتا ہے؟ ایک میکینزم آپ نے سر میکینزم ہے بندوبست، یہ بندوبست ہے مالکان اور گورنمنٹ کے درمیان، اس کو بندوبست کہتے ہیں، سیٹلمنٹ کہتے ہیں. آپ ادھر ہی تھے ہو سکتے ہیں. سر وہ کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے سر آپ نے عرض کیا کہ یہ ایک فل میکینزم چلتا آ رہا ہے انگریزوں کے سسٹم، مطلب اس میں موضع ہے، فصلہ نمبر ہے، تو پھر یہ شاملات بند کیسے جاتے ہیں؟ مطلب یہ کس طرح؟ شاملات اس وقت بنی تھی جب بندوبست ہوا تھا، پہلا بندوبست ہوا تھا اس وقت شاملات بنی تھی، وہ شاملات اسی طرح چلتی ہے. جہاں ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا، اب تو یہ پراپرٹی گولز آ گئے، انہوں نے قبضہ کر لیا، اب شاملات کہاں رہ گئی ہے. اب تو شاملات کی قیمت جو ہے وہ دوسری زیادہ لوگوں نے قبضے کر لیا. آپ مجھے کہیں شاملات کسی گاؤں میں جا کے دکھائیں پریکٹیکلی دکھائیں، وہ تو جو قبضے کر لیے جو لوگ طاقتور ہیں، مائٹ از رائٹ ہے، وہ تو چاہتا جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو رہا ہے. ہم جو یہاں باتیں کر رہے ہیں پریکٹیکلی کچھ بھی اس طرح نہیں ہو رہا. اب دوسرے ہم نے دیکھے تو میرے خیال میں 5-10 سالوں کے بعد بعد میں لینڈ ڈال ضرورت ہی نہیں رہے گی. اتنی پراپرٹی وہ بن گئی ہیں کوآپریٹو سوسائٹی، اور ان میں اتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے کیا گاؤں کے لوگوں کے پاس کچھ زمینیں تو رہ نہیں جائے گی. آپ نے کہا شاملات وہ بندوبست میں یہ طے ہوتا ہے کہ یہ جتنی زمین ہے اس میں کیا نوعیت ہوگی، کتنی ملکیت ہوگی، کتنی کامن ہے، یہ بندوبست میں ہوتا ہے. سیٹلمنٹ میں یہی تو طے ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر جو جتنی شاملات رکھی جاتی ہے اس میں کامن لینڈ، اس کے لیے شرائط واجب العمل بنتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. الاٹ نہیں ہو سکتی اگر کوئی اپلائی کرے کہ میرے نام پہ الاٹ ہو جائے، وہ 10 سال سے قبضہ کیا ہوا اس نے یا اس کے یوز میں ہے یا گھر بنایا ہوا ہے، تو الاٹمنٹ نہیں ہو سکتی. آپ اس کے قبضے سے اس طرح تو نہیں، ناجائز قابض ہے، ناجائز جیسا کہتے ہیں کون سے ٹیننٹ آل ٹیننٹ. ایک دفعہ ایک ٹیننٹ ہے وہ کل ملکیت نہیں کلیم کر سکتا، وہ ٹیننٹ ہی رہے گا، چاہے 100 سال کی کوئی ٹیننٹ ہی رہے. وہاں سے بڑھ گئی جی آل جس کے بعد رہن ہوگی وہ مرتہی نہیں رہے گا، وہ رائن نہیں بن جائے گا، مالک نہیں بن جائے گا. یہ جو دوسرا وائٹ رائٹ دبا کے بیٹھا تھا اس کا مطلب وہ سیف ہے. پھر اگر وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کو اعتراض ہو یا نہ ہو اور بات ہے نا، اعتراض ہونا یا نہ ہونا یہ تو ان کی ہے جن کی ملکیت ہے. لیکن اگر کوئی قبضہ لا یہ ہے کہ if a person is in illegal occupation of a piece of land, he cannot be ejected without due process of law. اگر کوئی پتہ بھی ہے سب کو یہ غیر قانونی قابض ہے، آپ اس کی بے دخلی جو ہے وہ قانونی طریقے سے ہی کریں گے. کسی بھی قانون کے جو بھی قانون وہاں اپلیکیبل ہوگا، کرمنل قانون اپلائی کرے گا، سی پی سی اپلائی کرے گی، لینڈ ریویو ایکٹ اپلائی کرے گا، آپ اس قانونی طریقے سے ہی بے دخل کریں گے. آپ زبردستی یا غیر قانونی طریقے سے بے دخل نہیں کر سکتے. سر یہ کامن لینڈ جو ہے اس کوئی اسپیسیفک پیس آف لینڈ ہوتا ہے جس کو شاملات ڈکلیئر کیے وہ خطر جو میں نے آج صاحب کو دکھایا نا کہ اس میں باقاعدہ نمبر ہوتے ہیں اس کے. سر اس کی کیا اسپیسیفکیشن کیا ہوگی کامن لینڈ کی؟ کون سی زمین ہوگی گاؤں کے اندر یا جو بھی جو سیٹلمنٹ عموماً تو یہ بنجر زمین ہوگی، عموماً تو وہ بیکار لینڈ ہوتی تھی نا. اور جس میں ایک تو آپ شراگاہ ہے جس میں سارے لوگ موبائل میٹنگ جاتے ہیں، وہ قابل کاٹ نہیں ہے، تو ایک تو وہ ہو جائے گی. وہ کتنی ہے وہ میجرمنٹ مال والوں کو کام ہے وہ کریں گے. اس کے بعد مسجدیں ہیں، وہ تو سب کو پتا ہے کہ مسجد کتنی ہے، وہ ڈسکس کریں. اسی طرح قبرستان ہے، قبرستان میں اگر آپ 10 کنال پہ جگہ لوگ کہیں گے جی کہ اس میں آبادی بڑھنے کی وجہ سے 20 کنال رکھ دیتے ہیں اس کے لیے
قبرستان کے لیے درخت لگائے. اسی طرح رستے ہیں, رستے پہلے بہت چوڑے ہوتے تھے, 40 فٹ سے کم کوئی رستہ نہیں ہوتا تھا, کم از کم جو ہے 40 فٹ. جنگلات بھی سر اس میں آ جاتے ہیں, جنگلات بھی آ جاتے ہیں, جنگلات بھی آتے ہیں, جنگلات لیکن جو اس میں یا اب جو ایریاز ہیں فرض کرے ہلی ایریاز ہیں, اس میں ایک گزارا جنگل بھی ہوتا ہے, تو وہ گزارا کے جنگل وہ بھی کامن, وہ گورنمنٹ کی اجازت ہوتی ہے کہ لوگ لکڑیاں کاٹ سکتے ہیں ایک خاص مخصوص حد تک گزارا. اسی طرح یہاں پہ بھی جو جنگل ہوتے ہیں وہ طے کی جو مالکان ہیں وہ بھی باہم رضامندی سے وہ وہاں سے درخت کاٹ سکتے ہیں, وہ کامن ہوتے ہیں کہ درخت نقصان ہو جائے, ٹیل کاٹ لیں اور پلانٹیشن کریں. وہ ہر قسم کی لینڈ, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, لیکن عموماً وہ ہوتی ہے جو اور کسی کام کے کاشتکار کاش کے قابل نہیں ہوتی, وہ ہے نہیں شاملات و خالصہ 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 تو سکھوں کو کہتے ہیں, سکھ تو ہوں گے نا, خالصہ سکھ کو کہتے ہیں. خالصہ سرکار کی ہوتی ہے, وہ سکھ سرکار کو کہتے ہیں, سکھوں کی حکومت, اس کو خالصہ سرکار کہتے ہیں. آپ کو جواب ملا. اچھا آگے چیپٹر 3 اس کا لینڈ ایریاز کا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں 2 ہوتے ہیں. پہلے اس میں ڈیفینیشن وغیرہ یہ ہوا ہے. ایک آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ اس کا نام ہے لینڈ ریونیو ایکٹ, لیکن ڈیفینیشنز میں کافی لمبی سیکشن ہے ڈیفینیشن کی, کہیں بھی لینڈ کو ڈیفائن نہیں کیا گیا. اب لینڈ کی ڈیفینیشن جو آپ دیکھیں گے وہ ٹیننسی ایکٹ میں دیکھیں گے. ٹیننسی ایکٹ میں آپ کو لینڈ کی ڈیفینیشن ملے گی, لینڈ ریونیو ایکٹ میں لینڈ کی ڈیفینیشن ملے گی. یہ ڈیفینیشن کلاس 4 ہے ٹیننسی ایکٹ 1887 ہے اس کی. یہ آپ غور سے سنیں گے. In this act, unless there is something repugnant, مخالف ہو, in the subject or contest, land means land which is not occupied at the site of any building in a town or village and is occupied or has been let for agriculture purposes or for purposes subservient to agriculture or for pastures and include the sites of buildings and other structures on such land. یہ ڈیفائن کیا گیا ہے اس کو, لیکن یہ ڈیفینیشن اس میں مسنگ ہے, پتہ نہیں کس وجہ سے انہوں نے کیا. اب اس میں چیپٹر 2 جو ہے وہ جب یہ آپ کا لینڈ ریکارڈ بن جائے گا, خستہ نمبر بن گئے, زمین آ گئی, اب ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے, ریگولیٹ کرنے کے لیے تو پھر کوئی انتظامیہ کی ضرورت ہوگی, بندوں کی ضرورت ہوگی, کیسے اس کو کون کرے گا, اور اس کو ڈویژن اس کی کیسے کی جائے گی. پھر اس کو جو ایریاز ہیں ان کو ڈویژنس اور ڈسٹرکٹ میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ڈویژن اور ڈسٹرکٹ, ڈویژن لیول پہ جو ریونیو آفیسر ہوتا ہے اس کو کمشنر کہتے ہیں, اور ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہوتا ہے وہ کلیکٹر ہوتا ہے. تو اسی طرح تحصیل لیول پہ اسسٹنٹ کلیکٹر ہو جاتا ہے. یہ اس طرح ڈیوائڈ کیا گیا, اور اس کی جو ہیرارکی ہے چیپٹر 3 میں دی گئی ہے. There shall be the following classes of revenue officers, namely, number 1, سب سے اوپر the board of revenue, جو ڈائریکٹ گورنمنٹ کے اندر آتا ہے, board of revenue, BOR. اس کے نیچے جو ہوتا ہے وہ ہے the commissioner, جو ڈویژن کا
इंचार्ज होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूरे सूबे का इंचार्ज होता है। यानी फेडरल में भी इसी तरह होता है, फेडरल का अलग सब्जेक्ट है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं इस्लामाबाद के, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन अकेले ही है, फिर उनके मेंबर नहीं है, लेकिन वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुए हैं। उनके नीचे जो है वो डीसी है, यहाँ डीसी को कमिश्नर रेवेन्यू के इख्तियार दिए गए हैं हमारे यहाँ, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर है, चीफ मिनिस्टर, इसलिए उसके नीचे इस्लामाबाद में जो कमिश्नर के इख्तियार है वो डिप्टी कमिश्नर, जो अदरवाइज जिले का डिप्टी कमिश्नर है उसको, लेकिन बाकी सूबों में सूरत थोड़ी मुख्तलिफ होती है। उसमें कमिश्नर होता है, डीसी होता है। तो इसमें चूँकि दरमियान में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डीसी के दरमियान कमिश्नर नहीं है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चीफ कमिश्नर है। आगे नेक्स्ट आता है कलेक्टर। कलेक्टर ये जिले की सतह पर है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। अब तहसील लेवल पर दो कैटेगरीज हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स। The assistant collector of grade 1, first one we have grade 1, or number 2, the assistant collector of grade 2. Assistant collector grade 1 जो होता है वो उम्मन तहसीलदार है, तहसीलदार फुल तहसीलदार होता है, और assistant collector जो होता है वो नायब तहसीलदार है। अब इसमें इन्होंने लिख दिया कि सुबह में मुस्लिम डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर द ऑफिसर परफॉर्मिंग फॉर द टाइम बीइंग फंक्शंस एज सच शेल बी द कलेक्टर। सुबह में उन्होंने कलेक्टर के इख्तियार जो है डीसी को दिए होते हैं। इस्लामाबाद में कलेक्टर के इख्तियार हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ADCR, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, उनके पास है, और उनके नीचे है कलेक्टर तहसीलदार है, और उनके नीचे है। ये अब ये आपकी तरफ से क्वेश्चन नहीं आया। विलेज वो तो एडमैन होता है, वो तो नंबरदार होता है, वो रेवेन्यू ऑफिसर में रेवेन्यू ऑफिसर की आपको हायरार्की बताई है। वो इसका पटवारी होता है, कानूनगो होता है, सदर कानूनगो, दफ्तर कानूनगो, और विलेज हेडमैन नंबरदार कहते हैं। वो रेवेन्यू ऑफिसर की डेफिनेशन में नहीं आती। रेवेन्यू ऑफिसर शुरू दैट असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 से, नायब तहसीलदार से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इख्तियारात असल से इन्हीं की ज़ेर निगरानी बाकी लोग काम करते हैं। तो गद्दावर भी रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है, ही इज नॉट ए रेवेन्यू ऑफिसर। अच्छा, आगे आपकी तरफ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सवाल आएगा कि ये जो दरिया में ये मालक है इसका, और फिर आगे फरोख्त होती है तो उसकी एंट्री कैसे आएगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसको कहते हैं म्यूटेशन या इंतकाल। ये बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इंतकाल कहते हैं मुंतकिल करने को। इंसान इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल होता है, इंतकाल करने को, इसको भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने को इंतकाल कहते हैं, या इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। अब म्यूटेशन जो प्रोसीजर है ना, उसमें लैंड लॉज में बड़ी डिटेल से दिया गया है। ये आपको मिलेगी, सेक्शन आएगी इसकी 39 से लेकर फॉरवर्ड्स। लेकिन जो
सेक्शन 39 बेसिकली डिफाइन करती है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और पीरियडिकल, जो मैंने आपको बताया मिसल हकीयत, उसको कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इंग्लिश में, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, हकूक का जो डॉक्यूमेंट है उस मिसल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। और पीरियडिकल का ये सेक्शन 39 में दिया गया है कि इसको कैसे मेंटेन किया जाता है, इसमें क्या क्या मराइल होते हैं और किस चीज़ आदमी का क्या रोल होता है। आगे आ जाएगी सेक्शन 40 फर्द में, अभी फर्द तक पहुँचे नहीं है, फर्द तक आने नहीं। फर्ज भी असल में नकल जमा बंदी को कहते हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की जो कापी आप कहते हैं उसको फर्ज कहते हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो होता है, जो पटवारी से आप लेते हैं उसकी नकल, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, वो उसकी जो रजिस्टर अदाराने ज़मीन जिसे कहते हैं उसकी जो नकल रहते हैं उसको फर्ज कहते हैं। जो लेटेस्ट होता है आमतौर पर उसको फर्ज है। जो मंदी ज़ेरे कार फर्ज जो इस वक्त वहाँ पे राइज है, जो इस वक्त इस पे काम चल रहा है, ये चूँकि रिकॉर्ड जो पीरियडी का रिकॉर्ड है हर 4 साल के बाद होता है। पीरियडी का रिकॉर्ड की नकल होती है, मेरे ख्याल में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, पीरियडी का रिकॉर्ड की जो नकल रहते हैं उसको फर्ज कहते हैं। ये हर 4 साल के बाद बनता है। और एक बात तो ज़मनन में आपको बता दूँ, आप जो कोर्स में पेश होते रहे या दावे पढ़े होंगे, उसमें एक पैरा होता है काज ऑफ एक्शन का, कि काज ऑफ एक्शन कब है, क्यों हुआ, उससे लिमिटेशन पहुँच की जाती है कि यह whether it should be within time or it is time barred। तो उसके लिए वैसे तो टेक्निकलिटी सूट आप करेंगे, उसके लिए लिमिटेशन एक्ट में टाइम दिया गया है, लेकिन ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है इसमें आपको ये एडवांटेज है, इसमें अप टू सुप्रीम कोर्ट अब ये कंसेंसस व्यू डेवलप हो चुका है कि क्योंकि हर 4 साल के बाद रिकॉर्ड पीरियड का रिकॉर्ड तैयार होता है, तो जब भी एक गलती है, एक रिकॉर्ड, फिर आप कोर्ट में तब जाएंगे, आप कहेंगे इसमें फ्रॉड हुआ है, ये गलती है, इसलिए मैं इसकी करेक्शन के लिए इसकी डिक्लेरेशन लेने के लिए कोर्ट में आया हूँ। तो मुझे कहा था कि उस तारीख से राइज हुआ जब इसमें ये एंट्री की गई गलत, फ्रॉड किया गया, ये एंट्री गलत की गई उस तारीख से। अब अगर 4 साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए, आपने नहीं किया, तो आप उसमें ये बिलीव ले सकते हैं कि एवरी टाइम रॉन्ग एंट्री इज रिपीटेड इन द नेक्स्ट periodical record, it creates a new cause of action, it gives a new cause of action। हर 4 साल के बाद आपको नया cause of action, वो अगर जो एंट्री पहले जो गलत हुई थी वो अगर ख़त्म हो गई तो फिर बात है, लेकिन वो अगर कंटिन्यू करते जाती है कई सालों तक कई जमबंदियों में, तो फिर जब भी नई जमबंदी बनेगी आपको फ्रेश cause of action होगा, आप उसी वक्त से वसूल पाई कर सकते हैं। अब ये सेक्शन 40 जो है वो अब आ गया सेक्शन 42। ये इंतकाल का तरीक़ाकार, इंतकाल कैसे दर्ज होता है, मंजूर कैसे होता है, इंतकाल होता क्या है। इंतकाल का मकसद होता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड को अप टू डेट रखना, जो भी उसमें तब्दीलियाँ हैं मलकियत में उनको अप टू डेट करना रेवेन्यू रिकॉर्ड को, ये इंतकाल के जरिए होता है। कोई आदमी बेच गया है, किसी और तरीके से अपना राइट लूज कर गया है, ट्रांसफर कर दिया, वो उसको, और वो क्यों
जो बेसिक मैंने आपको बताया, तो बेसिक जो कंसेप्ट है इसके पीछे रेवेन्यू रिकॉर्ड के पीछे, वो कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू है। तो जब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा, गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि पैसे किससे रेवेन्यू किससे कलेक्ट करना है। अगर मालकान तब्दील है वो पिछले से मुतालबा करते रहे, इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड यहाँ जो तब्दीली होती है वो भी फॉर द कलेक्शन ऑफ रेंट रेवेन्यू और कन्वीनियंस ऑफ द गवर्नमेंट होती है कि गवर्नमेंट को पता चले कि कौन सा रेवेन्यू। और जो आपका म्यूटेशन है, ये itself it does not create any right in favor of any person, neither it extinguishes the right of any person। ना तो किसी आदमी के हक में कोई उसका हक नया पैदा करता है और ना ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी राइट को वो ख़त्म करता है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, रूनुमा हो चुकी हैं, उनको अपडेट करके रिकॉर्ड में तहरीर में लाना है। इसके अलावा ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो इट्स सेल्फ इसकी एविडेंस में भी इसका यही है कि अगर एविडेंस में आप इंतकाल पेश करेंगे, उसको वो सैनिटरी हासिल नहीं है जो एक देखें को बेसिक कंसेप्ट आपको बता दूं कि ये तो आपने कह दिया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड गुनाह का नाम आ रहे हैं। अब ये राइट्स जो है ये आपको मिलते कैसे हैं? ये सारे किसी प्रॉपर्टी में आपको राइट एक्वायर कैसे करते हैं? इसके बेसिक 3 मोड्स हैं। बेसिक 3 मोड है, ये याद रखें। नंबर 1 बाई इनहेरिटेंस, थ्रू इनहेरिटेंस करते हैं, विरासत से। जब आदमी फौत हो जाता है तो उसके लीगल तो उसके राइट्स जो है मरने वाले के डिपॉजिट जो है उसके राइट्स, उसके जितने भी लीगल बनते होंगे, ऑटोमेटिकली दे बिकम दी ओनर। द मोमेंट ए पर्सन डाइज, उसकी आँख बंद करेंगे, ऑल दी लीगल ऑटोमेटिकली बिकम दी ओनर। उनको किसी से सेंक्शन, किसी को मंजूरी रहेगी। अल्लाह ताला ने कानून बना दिया है कि फला फला वारिस है, वो वारिस उस दिन से उसके मालिक बन गए। अब उस जो वरासत हुई है उसको अप टू डेट करेगा, उसकी ज़बानी तो याद नहीं रहता कौन मालिक था, तो उसको एक रिकॉर्ड रखने के लिए फिर वो इंतकाल वरासत या म्यूटेशन इनहेरिटेंस म्यूटेशन होता है, वो यादाश्त के लिए होता है। दूसरे एक यादाश्त के लिए कि रिकॉर्ड रहे ताकि झगड़ा ना पड़े, और दूसरा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भी। अब एक तो बेसिक ये हो गया। दूसरा भाई डिक्री ऑफ कोर्ट, किसी आदमी के हक में डिक्री पास हो जाए कोर्ट से, तो उसको हकूक के मलकियत हासिल हो जाते हैं, मालिक बन जाता है। और फिर अगला स्टेप यही आता है म्यूटेशन। वो म्यूटेशन जो है थर्ड हो या नो, डिग्री जो है वो 1 से डिग्री इज पार्ट, कोई ये बंदा क्लेम नहीं कर सकता इसको इतना अर्सा हो गया। दैट अटेंस फाइनलिटी एंड सेंटिटी इज अटैच टू दैट डिग्री, और कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता कि एफ्लेक्स ऑफ टाइम इसका राइट खत्म हो गया। उसको एक कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये फलाना मालिक हैं, वो मालिक वही रहेंगे। अब उसमें भी इंतकाल का फिर इंदराज होता है, अगर नहीं होगा तो उसका राइट एक्सटिंग्विश नहीं होगा। तीसरा है बाई ट्रांसफर, सेल और रैन रिबा, ये ट्रांसफर शेप्स है, लेकिन है ये ट्रांसफर। तीसरा मोड ये इन 3 मोड जो मैंने बताए हैं, इनहेरिटेंस, डिग्री ऑफ द कोर्ट और ट्रांसफर बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसके अलावा कोई मोड नहीं है किसी प्रॉपर्टी में राइट एक्वायर करने का। इन तीनों मोड से जो आपको राइट एक्वायर करते हैं आप, उसको
सेव प्रिजर्व करने के लिए आप इंतकाल करें. अब इंतकाल दर्ज करने का मैं वो आपको तरीका बताने लगा था. एक्सक्यूज मी सर, ये जो डिग्री ऑफ कोर्ट है, डिग्री ऑफ कोर्ट, ये बेसिकली तो जब राइट एक्रू होगा थ्रू इनहेरिटेंस या सेल गिफ्ट तब भी कोर्ट डिग्री करेगी ना, अदरवाइज तो कोर्ट खुद से कोई डिग्री नहीं कर सकती किसी को. कोई डिग्री डिग्री तो होती है तो जब कोर्ट में जाता है उसको डिग्री मिलती है. राइट आप किसी भी बेसिस पे कोर्ट में चले गए हैं, किसी भी कोई भी ग्रीवेंस है आपको किसी भी वजह से आप अपने राइट की डिक्लेरेशन लेते हैं तो डिग्री ऑफ द कोर्ट होगी तो उससे वो आपको राइट एक्वायर होगा. सर अगर खरीदार इंतकाल नहीं दर्ज कराता और जो रियल ऑनर है वो अपनी ज़मीन बेचता रहता है क्योंकि पटवारी के रिकॉर्ड नहीं, इंतकाल कैसे नहीं दर्ज कराता? अगर ज़मीन स्टाम्प कैसे पता चलेगा कि बेची है? स्टाम्प पे अगर वो करता है. स्टाम्प पे क्या मतलब? स्टाम्प पे आप वकील है, आप कानूनी बात करें ना. स्टाम्प क्या होता है? स्टाम्प पे बेचे ये होता रहता है. नहीं बताए ना, नहीं वो मेरे साथ कानूनी बात करें कि स्टाम्प पे बेचना क्या होता है, बताए ना मुझे जरा क्लियर करें, मैं जवाब दूंगा आपको. स्टाम्प भी तो सर लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, स्टाम्प जो भी होता है स्टाम्प पे बेचना क्या है ये सेल एग्रीमेंट थ्रू. ऐसे ना करें कि सेल एग्रीमेंट क्या है ना, स्टाम्प पे बेचना. जिस तरह एक आदमी देहात से उठ के किसी को पता नहीं है वो आ कहता है स्टाम्प मैंने स्टाम्प करा लिया है. स्टाम्प कराना क्या है? आप कहें ना कि आपका वकील है, आप कहें कि वो एग्रीमेंट टू सेल करते हैं. वो एग्रीमेंट टू सेल नीदर क्रिएट्स अ राइट इन फेवर ऑफ एनी पार्टी नॉर इट एक्सक्यूजेस राइट. वो इट इज मेयर ए कंसेंट टू ट्रांसफर. उसमें सिर्फ वो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन की जाती है कि ये पूरी होगी तो ये सेल कंप्लीट होगी. जब तक वो पूरी नहीं होती, वो जब वो पूरी हो जाएगी ऑटोमेटिकली दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए सेल डीड और ए म्यूटेशन. जब तक वो मरा नहीं आता तो उस पर कोई कदम नहीं है. वो बेहतर है जिस आदमी एग्रीमेंट किया है वो या तो उसको ट्रांसफर कराए अपने नाम, उसके पैसे बाकी दे के रहते हैं. अगर वो नहीं करता तो कोर्ट में जाए, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराए. जब तक ये नहीं होगी तो आप इस तरह कहा ना कि वो कैसे आप इन्होंने एग्रीमेंट डाल दिया. एग्रीमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं करता, वो एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता, सेल डीड या इंतकाल नहीं कराता तो फिर डिग्री आपकी कोर्ट है वो राइट हो जाएगा. इस तरह बहुत से आप एग्रीमेंट तो कोई किसी आपको स्पेशल इफेक्ट पड़े उसमें एग्रीमेंट टू सेल जो किसी का फेवर में कोई राइट नहीं है. इट इज वेयर एन एग्रीमेंट टू सेल, इट इज ए कंसेंट टू सेल ए सर्टेन अंडर सर्टेन कंडीशंस. जब तक वो पूरी नहीं होगी. सर अगर वो 8-10 साल बाद आता है तो कहते हैं मेरे से गलती हुई, मैं नहीं करा सका और मालिक सारी जमीन बेच चुका होता है. बेच चुका है तो फिर और रेमेडी रहेगी उसके पास, वो और रेमेडीज अवेल करे. ये इससे सहूलत नहीं है. वो एक आदमी जहाँ भी whenever where there is wrong there is remedy. जो जहाँ भी रॉन्ग होगा अगर आप समझते हैं किसी ने जाति की है तो उसके अगेंस्ट कहीं कहीं रेमेडी लाई करती है. वो अगर आपको ऐसा मसला है आप कल मेरे पास आ जाए तो मैं आपको दावा लिखना है मैं लिखवा दूंगा, आप जो भी करना है कर दूंगा. लेकिन इस टॉपिक से उसका कोई ताल्लुक नहीं है. सर अभी एक तो चल रहा था खाना कार्ड्स पे बैन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो अभी चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था. फेडरल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का मीनिंग पढ़कर है तो मुझे भी दिखा दे. हो सकता हो लेकिन मेरी नजर नहीं गुजरा. और बता गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था जिसमें उन्होंने रेट्स भी फिक्स किए थे मुख्तलिफ एरिया में प्रॉपर्टी के और उसमें फॉर द टाइम भी उन्होंने पाबंदी भी लगाई थी शेयर पे. वो एक इंतजामी मामला है उसका लैंड रेवेन्यू से कोई तरह. वो चीफ कमिश्नर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक इंतजामी मामला है, वो उसका लॉ से कोई तरह. हाँ जी कैसा बात है कर दूँ ठीक. क्योंकि हमारे यहाँ में जस्टिस शाहजाद जिलों में 2 दिन पहले
ایز عالم جج فیڈریشن کو طلب اٹھایا ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں، تو اب مناسب بھی ہوگا کہ ہیں تو ہماری کولیگ تو ہماری بات سے، لیکن اچھا نہیں ہے کہ اب وہ جج ہیں، اب وہ ہم سے بڑے ہیں، عمر میں بے شک چھوٹے ہوئے لیکن اب بڑے ہمیں ان کی عزت کرنی ہے. ویسے بھی میں یہاں مہمان ہوں، میں یہاں ہوسٹ ہوں، میں نے 6 سال یہ ہر چیز کی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، تو اس میں سب میں آپ کو کنکلوڈ کر لیے کہ اس میں جب کوئی بھی آدمی جب یہ انٹریز ہیں ان سے گریوڈ ہوگا اس کے پاس دو ریمیڈیز ہیں، ایک ریونیو کوڈ کی اور ایک جو ہے وہ سول کوڈ کی. ریونیو کوڈ میں آپ جائیں گے تو آپ جلدی آپ اس میں لکھ لیں کہ آپ جو سب سے لوور کوڈ ہوگی وہ اسسٹنٹ کلیکٹر ہوگا یا کلیکٹر کر دیا. کلیکٹر کے پاس جائیں گے، وہاں سے اگر آپ کو ریمیڈی نہیں ملتی اس سے اگینسٹ اپیل دائر کرتی ہے جو کہ ود ان 30 days اپنے کمشنر کو کرتی ہے. کمشنر اس کے اگینسٹ اگر ریمیڈی ہے وہ بورڈ آف ریویو میں آپ نے کرنی ہے. یہ سیکشن 61 سے لے کے تو یہ آپ دیکھ لیں گے لینڈ ریویو ایکٹ کی. یہ اس میں ایک ہے اپیل ہے، دوسرا ریویو ہے اور ریویژن. ریویو جو ہوتا ہے ہمیشہ جو اتھارٹی کوئی آرڈر پاس کرتی ہے، چاہے وہ ایگزیکٹو بھی ہو چاہے جوڈیشل افسر ہو، وہی اس کو ریویو کر سکتا ہے جس نے آرڈر پاس کیا. اور ریویژن یا اپیل جو ہوتی ہے وہ پھر سے ہر بورڈ میں لائی کرتی ہے. تو یہ 60 سے لے کے 64 تک یہ آپ لے کے اس میں لمیٹیشن بھی دی گئی ہے. تو اس میں نیکسٹ ہے ایک سیکشن 53 لکھ لیں اسی لینڈ ریویو کا سیکشن 53. یہ اگر مجھے پھر موقع ملا تو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. سیکشن 53 میں ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں تاکہ آپ کو ذہن میں آئیڈیا آ جائے. If any person considers himself aggrieved by an entry in a record of rights or in a periodical record as to any right of which he is in possession, he may institute a suit for declaration of his right under chapter 6 of the specific relief act. یہ سول کوڈ میں اسپیسیفک ریلیف کی سیکشن 42 ہے، اس کے تحت ڈیکلیریٹی سوٹ فائل جا سکتا ہے. ویسے اس کی سیکشن 172 ہے لینڈ ایگریمنٹ میں، جس میں سول کوڈ کی ڈویژن کو بہت سارے معاملات میں بات کیا گیا ہے. 172 بہت لمبی لسٹ دی ہوئی ہے. یہ معاملات جو ہے یہ پیورلی اس کی ایڈمٹ میں آتے ہیں ریونیو اتھارٹی کی، اس لیے وہ سول کوڈ اس کی جوریسڈکشن نہیں ہے. لیکن 53 جو ہے وہ امپاور کرتی ہے کہ جہاں اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو وہ سول کوڈ جا سکتا ہے. ایسے ایون بھی سیکشن 9 آپ کی سول پروسیجر کوڈ وہ امپاور کرتی ہے سول کوڈ کو کہ ایون جو جوریسڈکشن نہ ہوئی ہو تو جہاں سول کوڈ جس معاملے کو چاہے ٹیک اپ کر، سول رائٹ اگر انفرینج ہو رہا ہے تو سول کوڈ کسی بھی معاملے کو ٹیک اپ کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ. میں نے آپ کی کافی سمجھ خرابی کی، اگر میری طرف سے کوئی گستاخی کمی کوتاہی ہو میں معذرت چاہتا ہوں. زندگی میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ کو. میں ایسے میں کچہری میں پریکٹس کرتا ہوں، اگر کسی کو کسی بات کی لینڈ ریونیو کے بارے میں یا کسی کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو میں آپ کو. تھینک یو.